نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت ہماری جو ہے نساء ہی چل رہی ہے اور 5واں ہی پارہ ہے۔ آج کافی لمبا ہمارا ہو گیا یہ سیشن۔ اس کے اندر آیت نمبر 128 جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ سورت نساء 128 نمبر آیت 5واں پارہ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ بس یہیں تک پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے، شوہر کا بیوی سے یعنی شوہر کا نشز اٹھنا۔ ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ اگر بیوی میں نشز اٹھ جائے، کوئی بیوی میں ایسی بات ہو جائے تو شوہر کیا کرے۔ یہاں پہ شوہر میں نشز اٹھ جائے تو عورت کیا کرے۔ دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو واعظوہن، سمجھاؤ اس کو، کیونکہ مرد ہے نا، مرد اوپر ہے، حاکم ہے، سمجھاؤ، نہیں مانتی واہجروہن، بستر میں چھوڑ دو اس کو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تب بھی ایسی بات ہے کہ نہیں مان رہی تو پھر وضربوہن، مارو۔ مگر عورتوں کو تو سمجھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پہلے نماز کا ہوتا، شاید ہم سے پوچھ ہوتی۔ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے سے ہم کو پوچھنا ہی نہیں رہا، ہے نا۔ وہ غلط کام کریں نہ کریں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم انہیں زور نہیں، کیونکہ وہ ہمارا زور چلتا بھی نہیں نا۔ اچھا، سمجھا ہم نہیں سکتے اور بستر ہم نہیں چھوڑ سکتی ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ وہ اپر ہیں، ہم وہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بات وضربوہن۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاتون اللہ کے ان کے پاس آئی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے مارا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے بولا تو بھی مار جا کے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے آپ کو ایک دم سے وہی آتی نہیں یہ بھی مارے گا وہ بھی مارے گا تو کیا ہوگا، ہاں جی۔ تو یہاں پر پھر کیا کہا ہے عورت کو، اگر تھوڑا سا ہم ایک اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں اور حقیقت بھی آنکھیں کھول کے ہم عورتیں سمجھیں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتی ہیں، باپ اور بھائی کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو اسی کو سب کچھ مان لیتی ہیں، صحیح ہے نا، اسی کو سب کچھ مان کے نکلتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ آپ کا واپس جانا، اگر دوبارہ واپس جانا کوئی بھی نشست کے ہم بعد میں بات کریں گے کون سا ہو سکتا ہے، دوبارہ واپس جانا 1 دن 2 دن 4 دن، وہ آپ کے باپ کا گھر نہیں رہتا ہے نا، وہ تو کبھی کبھی آپ کی ماں کا بھی گھر نہیں رہتا، وہ تو آپ کی بھابھی کا گھر ہو جاتا ہے، بھائی کا بھی نہیں رہتا ہے نا، بھتیجے بھانجوں کا ہو جاتا ہے، بھتیجوں کا، بھانجوں کا تو نہیں، بھتیجی اور بھانجوں کا ہو جاتا ہے، بھتیجوں کا۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں صرف 1-2 سال اگر شوہر دوسری شادی کر لے، اگر شوہر، تو عورتوں کو کیا گھر چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت باپ اور بھائی یا کوئی رشتہ بڑے زوردار طریقے سے لے کے جاتا ہے اور سب کہتے ہیں بڑا برا بڑا برا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کوئی 6 یا 7 مہینے کے بعد کہتے ہیں چل شادی کر لی سی نا، پھر کیوں ہے، بچے تو اسی کے ہیں نا، دنیا کے لوگ کرتے ہیں، چل اب تو چلی جا۔ تو اتنا سب کچھ کروا کے چلی جا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر اس میں کوئی نشز اٹھ گیا ہے، اب نشز کیا ہے، وہ کوئی کیا، او اعراضن، کوئی نشز، اب نشز تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کون سا نشز برداشت کرنا ہے، کون سا نہیں برداشت کرنا، یہاں پہ ابھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو شریعت کے خلاف ہے، اگر تو وہ اتنا نشہ کر رہا ہے اور کما کے بھی نہیں لا رہا اور مار رہا ہے اور پیٹ رہا ہے تو پھر تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، اور اگر وہ عورتیں لا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، گھر تک لے آتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو پھر تو نہیں برداشت ہوتا، پھر تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر وہی بات ہماری آتی ہے کہ مرد کرے تو برداشت کر جاؤ اور عورت کرے تو قتل کر دو۔ تو پھر یہ اللہ نے تو کہیں نہیں لکھا کہ، اللہ نے تو پہلے لکھا ہے سورۃ نور میں کہ مرد آنکھیں نیچے کریں اپنی، پھر عورت سے کہے کہ تو آنکھیں نیچے کر، ٹھیک ہے، وہ ایک ہماری الگ غیرت اور بے انصافی۔ اچھا، اس کے بعد عورت کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سب جانتے ہیں ہم سے شرک کو
جو ہیں مفسرین انہوں نے عورت سے شرک کو بھی ایک تشبیہ دی ہوئی ہے. شاید آپ کو پتہ ہو, عورت جب ایک مرد کے ساتھ چلتی ہے تو صراط مستقیم پہ چلتی ہے. میرے خیال میں 95% ہوتی ہوں گی کوئی, ہم تو ایسیوں کو ہی جانتے ہیں جو اپنے لائل ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں بس سیدھا وہاں سے قبر ہی نظر آ رہی ہے ہمیں, جیسے اللہ کے راستے سے سیدھا قبر نظر آتی ہے نا, صراط مستقیم. تو شوہر کے ساتھ بھی یہی حالات ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کتنا بھی اسے کہہ دو نا, چھوڑ دے کر دے, کوئی ہو اور غصے میں خود بھی کہے گی میں چھوڑتی نہیں, وہ راستہ نہیں چھوڑتی, پھر اسی راستے پہ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ رہتی ہے. اور مرد اس راستے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے کئی راستے, وہ چوک پہ کھڑا ہے, وہ راستے کی سٹارٹنگ میں نہیں کھڑا, وہ چوک پہ کھڑا ہے, چاروں طرف اس کی نظر ہوتی ہے, چاروں طرف اس کی نیت خراب ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا, ہم سب جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ اس کی یہ سرشت ہے, اس کی تبھی کہا 2 کر لے, 4 کر لے, 3 کر لے, مگر زنا نہ کری. ہم عورتوں کو بھی یہی کہا گیا. ہم عورتیں کہتی ہیں ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, سب کہتی ہیں چکر چلا لو, باہر رکھ لو, گھر تک نہیں لیں, ہے نا. مائیں کہتی ہیں کوئی بات نہیں, ہمارے بیٹے چکر چلانے کو بات نہیں, خیر ہے, مرد ہے, بہت کچھ کرتا ہے. اور بہنوں کو بھی کہتی, بیٹیوں کو بھی کہتی تاڑی خیر کوئی نہیں, جی انہوں نے پتہ لگ گیا چکر چلانے لیا نا, چاہے اس میں بیٹا ہے, باپ ہے, کوئی بھی ہے, تیری گردن اتار دے گا, تجھے قتل کر دے گا. پر خود ہم کہتی ہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. ایسا ہی ہے. بھائی اور باپ جانے کیا کرتے ہیں, شوہر کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. جب شوہر زنا پہ اتر آئے تو اس کو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں زنا نہ کر, شادی کر لے جا کے. نہیں بھی کہتے, چل نہیں, اولاد نہیں ہوتی, بہت سے مثال, وہ چھپ کے کرتا پھرتا ہے. تو عورت پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ دوسری شادی جو ہے نا ہے بے شک مشکل کام, ٹھیک ہے, سمجھنا, مگر سنت ہے نبیوں کی, انبیاء کی سنت. کوئی نبی ایسا گزرا نہیں جس نے 1 سے زیادہ شادیاں نہ کی ہوں. اور اللہ نے خود آپ کو بتایا کہ اگر آپ امہات المومنین کا سنیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن شادی ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا, جب حضرت ریحانہ آئی ہیں ملنے کے لیے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے, وہ ایک قیدی بن کر آئی تھی, تو کہتی ان کو دیکھتی میں نے کہا اب خیر نہیں ہے. ایک شہزادی ہو اور وہ آئے سپہ سالار کے پاس, کہتی مجھے اسی وقت ہی لگا ماتھا میرا ٹھنکا, خیر نہیں. اور وہی ہوا. اللہ نے کہا کہ آپ میرے نکاح میں آ جائیں, اسلام قبول کرتے. کہتی ٹھیک ہے نا. بیویوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ریحانہ بنت شمون جب آئی تھیں, جی غزوہ مطفین میں, میں نے امہات المومنین کرایا. اچھا سنیں, اور اس کے بعد آپ اس وقت موضوع پر آئیں. پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر مرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عورت کو پہلے پتہ چل جاتا ہے, وہ اسے نظر انداز کرنے لگتا ہے. اگر وہ اعراضن آئے نا, نشوزن و اعراضن, ایک تو نشز اٹھ گیا ہے اور ایک کوئی ایسی برائی اٹھ گئی ہے اور وہ اعراض کر رہا ہے, مطلب تجھے بے رخی کر رہا ہے تیرے ساتھ, تو تُنے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا جناح علیہما, کوئی ان پر تنگی نہیں, ان یصلحا بینہما صلحا, وہ دونوں کسی صلح پہ راضی ہو جائیں. نہیں کہہ رہا نو سمجھاؤ, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میرے کو سمجھاؤ, ہم تو پورے ٹبر جمع کر کے سمجھاؤ. وہ سمجھنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ لکھتے تو سمجھاؤ. عورت سمجھنے والی ہے, تب اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو سمجھاؤ, ٹھیک ہے. کسی شرط پہ صلح کر لو, اس کو کسی اور گھر پہ رکھ لے, مجھے میرے گھر رکھ, اتنے دن ملنے کے لیے آ, خرچہ پانی نہ خراب کری, ٹھیک ہے نا, کر لے جا. ایک جگہ 4 کر, جواب تو نے دینے, میں نے تھوڑی دینے. ہاں آپ اس کی گلے میں پٹا ڈال کے تو یہ والا دیکھیں, پھر اس کو پتہ چلے گا. میں تو کہتی ہوں نا, پھر پتہ چلے گا میں چنگی کہ ہو, ہاں, یا پھر میں بری یا وہ اچھی, یا میں اچھی تو وہ بری, کچھ تو فرق نکلے. خیر یہ ایک بات ہے کہنے کی. لیکن اب جن پہ پڑھ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کسی بات پہ شرط پہ مان لے, صلح کریں. عورت کے لیے صلح کے لیے کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میری یہ عورت گھر سے, عورت کو کیا چاہیے, مرد کو بہت کچھ چاہیے,
عورت کو صرف ایک شیلٹر چاہیے, اس کی حفاظت اور کفالت, یہ دو چیزیں چاہیے. ایک میری حفاظت کر, ایک میری کفالت کر, میرے اور میرے بچوں کی, پھر جا جو مرضی کر, ہے نا. تجھے ایک گھر کے اندر پروٹیکشن دے دے, تیرے بچوں کو دے دے, بس بات ختم. کیونکہ آپ دیکھیں وہی مرد ہے, اس کی عزت بھی حاصل کی ہے, اسے محبت بھی حاصل کی ہے, اپنی ساری خواہشات بھی ہیں, اولاد بھی ہے, تو سب کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا. ہم ایک انا میں آ کے سب کو ٹڈا مار کے باہر نکلتی ہیں, اور اگلے پھر کیا کرتے کی سی شادی کیتی سی نا رہندی وسدی رہندی, بچے سن بچوں نو دیکھ لیندی. تو اس میں کیا مطلب سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کسی صلح پر آ جائیں اور کیا کریں, وَصُلْحُ خیر. ہم عورتوں کے لیے اللہ نے کہا ہے صلح میں ہی خیر ہے, تہاڈی صلح چی خیر ہے بھائی. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے, اس کے اختیار بھی بڑھے, تمہاری صلح میں خیر ہے. تو صلح بہتر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او زیرت الانفس الشح, کہ تمام نفسوں میں شحا رکھ دی, یہ بخیلی, یہ نفس کی بخیلی ہوتی ہے, معاف نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنا. اور ہوتا مرد بھی اس طرح ہی کہی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا پرانا تانا لا کے مار دیتا ہے نا. تو عورت زیادہ ہوتی ہے, وہ لڑکے صبح چلا جاتا ہے, وہ بھول گیا ہوتا ہے نا, اور یہ اسی کو لے کے بات کو بیٹھی ہوتی وہ آ کے کہتا ہے, آ کے ذرا مسکرائے گا کہ کیوں اب بڑا مسکرانا ہے, اس کو یاد بھی نہیں گا. اچھا اس کو یاد ہے کہ میں تو کچھ کہہ گیا تھا, ہے نا. اور مرد, ان مردوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں نا, بھول جاتے ہیں. عورت نا حالانکہ اس پہ وہ ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں گھر کی, مگر مرد کی بات نہیں بولتی. ظالم تو کہہ کے گیا ہے مجھے, اور یہ کہہ کے گیا ہے مجھے, اور وہ لے کے اس کو پٹتی رہتی ہے جب تک وہ آ کے اس کو دو بول کہہ کے منا نہیں لیتا, ہے نا. جلتی کٹتی رہتی ہے. یہ بات نکلتا ہی نہیں ہے, وہ نکلتا ہی نہیں ہے. آپ اتنی دفعہ جھٹکو نا, نکلتا ہی نہیں ہے. پھر بھسکتی رہتی ہے, وہ آئے گا آ کے منائے گا, ٹھیک ہو جائے گی. میں کہتی ہوں 2 لفظ, اس کی ایک آنکھ پیار کی نظر اور ایک بول, بس عورت ادھر ہٹا, ختم, سارے معاملے ختم. تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرو, یہ بڑی بڑی بھی کر جاؤ. دلوں کو بخیلی نہ دو, دل کی بخیلی نہیں ہونی چاہیے تمہاری, نفس کی بخیلی نہیں ہونی چاہیے. دل معاف نہیں کرتا, خود تو انسان معاف کر ہی دیتا ہے, پھر وہ نکلتے ہیں تانے بن بن کے. تو فلانے وقت او کیتا سیتے, او کیتا سیتے, او کیتا, دل سے معاف کر دو تو پھر نہیں ہوتا. تو دلوں میں بخیلی رکھی گئی ہے, اسی کے خلاف جنگ ہے. تو عورت تجھے جنگ پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, مردوں کو بھی رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل بات کی ہے کہ سارے ایسے ہیں, یہ رکھی گئی ہے, تو اس کے خلاف جنگ کرنا ہے. اور اگر تم, پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مخاطب ہے, اگر تم احسان کرو اور تم ڈرو, ٹھیک ہے, کیونکہ کر کے تم ہی آئے ہو, کرتوت تہاڈی ہے نا, وہ تو بیچاری گھر بیٹھی ہوئی ہے آرام سے. تو اگر تم نیکی کرو اور تم تقویٰ کرو, ڈرو اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, بما تعملون خبیرہ, جو تم کرتے ہو وہ خوب اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے. اسے پتہ ہے جو اس کی عورت کی نظر گھر کے اندر تک ہے, باہر تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا, وارن کیا ہے کہ تجھ سے کم تم بھی نہیں ہو, کرتوتا تہاڈی ہے بہت, مگر پھر بھی عورت سے کہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں, تجھے بھی جانتا ہوں. اور میں بتاؤں, ایسی بہت سی میری بہنیں, میں آج ادھر بھی کہہ کر آئی ہوں کہ سب کی آنکھوں میں آنسو, سب روتی ہوئی نظر آتی ہیں مجھے, ہے نا, دکھی دکھی چہرے نظر آتے ہیں. سب کے لیے بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ وہ عورت جس کو آپ شرک سے تشبیہ دی, میں نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ وہ اس طرح سے صراط مستقیم پہ جمی ڈٹی رہتی ہے کہ ایک کوئی امام ہے, انہوں نے مثال میں کہا کہ تمہاری پاس عورتیں ہیں, تمہاری کتنا کرتی ہیں, تمہاری فرما برداری کرتی ہیں, خوبصورت, تمہیں اچھی لگتی ہیں, تم دیکھنا چاہتے ہو ہر وقت, اور تمہیں پسند ہی بڑی ہیں, اور اتنی پسند ہے کہ ہر بات ماننے کو تیار ہو. اور اگر وہ کہہ دیں کہ مجھے, پلیز اب ہنسے بھی نہیں, آہستہ, اتنی بات صرف کہہ دو نا, کہہ دے اگر وہ عورت کہ مجھے ایک آدھے گھنٹے کے لیے کسی کے پاس جانے دے, صرف ایک آدھے گھنٹے, ساری زندگی تیری ایک آدھا گھنٹہ کسی کو دے دے, وہ کہے گا میں تھا نہ مار دیں تینوں, تیری جان نہ لے لوں, میرے علاوہ کسی کے پاس کھڑی کیوں تھی, گئی کیوں تھی.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کے پاس جاتے کیوں؟ تم تو خود اتنا بھی پسند نہیں کرتے، میرے علاوہ کسی مزار پہ جا کھڑے ہو جاتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ محبتیں ڈال لیتے ہو. تو کسی ایک امام ہے، انہوں نے بہت بڑی مثال دی ہے. عورت ایسی ہے الحمدللہ، وہ ایک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مردوں بھی کو بھی یہ کہا ہے، اور عورت سے کیا کہا ہے کہ وہ جو مردوں کو ہوتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی، پہلے تو سب مرد یاد رکھیں ان حوروں کے لیے مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، حساب کتاب دینے پڑیں گے. شکر کرو زندگی میں اور ملی ہوئی ہے، جیسی بھی ملی ہوئی ہے شکر کرو. اور یہ جو ملی ہوئی ہے نا، یہ جتنے تم کر رہے ہو صبر کر رہی ہے نا، اس نے حوروں کی سردار بن جانا، اسی نے حوروں کی سردار بن جانا. اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے ہی نہیں، پھر لگے رہے بلاندے رہے، ہے نا. مطلب صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی، لیکن وہ عورتیں جو صبر کر رہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث آتی ہے، مجھے بڑا اچھی حدیث لگتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہے، جنت کے 8 ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وسلم کون ایسا ہوگا جو سارے دروازوں میں سے جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر تم. اور ہم عورتوں کے لیے کیا کہا؟ وہ عورت جو نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اور اپنے اللہ اور اس رسول سے ڈرنے کے بعد اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. اس فرما برداری میں یعنی ہم الحمدللہ ہمارا دماغ بھی اسی کی فرما برداری میں ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا جسم دماغ سب اس کی فرما برداری میں ہوتا ہے. وہ گھر ہو نہ ہو، وہ چاہے 7 سمندر پار بیٹھا ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کچھ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جنت کے 7 دروازوں میں جس سے مرضی چلی جائے. کس کے ساتھ ملا دیا؟ حضرت بکر کے ساتھ ملا دیا اس عورت کو، جو صبر اور شکر کے ساتھ تکلیفیں سہ کے، ہے نا. تو کوئی بات نہیں، دنیا اللہ نے کہا متاع الحیات الدنیا، چھوٹی اس دنیا چھوٹا سا فائدہ، اس فائدے میں شوہر ملا، اس کے ذریعے ہم نے جنت چلے جانا ہے. اس شوہر نے ماں باپ کے ذریعے جانا ہے تو ہم نے اس کے ذریعے جانا ہے. کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہے نا. تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا خیر ہے عورتوں کے لیے شاباشی، شاباش شاباش، اٹھو، ولا تاہنوا ولا تحزنوا، نہ کم ہمت ہو جاؤ، نہ کمزور ہو جاؤ، نہ غم کرو کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد جنت کو بنا لو، تو بڑے آرام سے تم صلح کر سکتی ہو. تو پھر کیا دل بے چین نہیں ہوگا، صبر اور سکون آ جائے گا. جنت کو اللہ کو سامنے رکھو گی نا تو اس کی ساری باتیں تمہیں. اب دیکھیں مکہ والے جب اسلام لے کے آتے تو آسان معاملہ نہیں تھا، مارے پیٹے جا رہے تھے، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. سامنے کیا تھا؟ اللہ کا رسول، اللہ اور جنت، ہے نا، اللہ کی رضا. جب یہ سامنے ہوگا تو صلح آسان ہو جائے گی. بھائی ہمارے کہتے ہیں نا کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے، پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرا خیال رکھو، میرے رضا میں راضی رہو، تم وہاں پہنچ جاؤ گی. اور میں جانتی ہوں جہاں جہاں بھی خواتین ہیں، اور کئی مردوں کے ساتھ بھی ہیں، زیادتی تو نہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے عورتوں کی بات کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے اپنے گھر کو نہ چھوڑا کریں. اس کا مطلب اپنے گھر کو نہ چھوڑیں، وہیں پہ کسی نہ کسی بات پہ صلح صفائی کے ساتھ رہ لیں. اور اگر اللہ نے پھر مردوں سے کہا کہ تم نیکی بھی کرو، اللہ سے بھی ڈرو، لن تستطیعوا ان تعدلوا، ہرگز تم کیا ہے عدل نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہرگز تم عدل کر نہیں سکو گے. اور کیا بین النساء، 2 عورتوں میں، ولو حرصتم، چاہے جتنی مرضی تم لالچ کر لو، جتنا مرضی تم اس کی امید رکھو کہ ہم کر لیں گے، نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود کے دن نہیں کر سکتے. آپ سیدھی سی بات ہے، مادی چیزوں میں کر لیں گے، دل میں نہیں کر سکیں گے، ہے نا. کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی مٹ جائے گی. پر اللہ تعالیٰ کیا کہیں فلا تمیلوا کل المیلہ، ایسا نہ ہو مائل. مائل ہم نے پہلے پڑھا تھا، مائل ہو جانا، جھک جانا، میلہ انتہائی جھک جانا، کسی ایک کی طرف اتنا نہ جھک جانا کہ دوسرے کو معلق آتی، کل معلق لٹکتی ہوئی، نہ بیوی نہ بیوہ، نہ وہ بیوی ہے نہ بیوہ، نہ طلاق یافتہ بنا کے چھوڑ دے. تم ایسی لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دینا، تم سے سوال ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ایک شخص ہمارے خاندان کے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. انہوں نے اپنی بیوی کی کسی ناراضگی میں، پہلے تو شادی پہ راضی نہیں تھے، بہرحال جو بتاتے تھے کہ مجھے بیوی ہی پسند نہیں تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اللہ نے کروا تو دی نا، پھر اس نے تیرا گھر سنبھالا تو آ کے نا تیرے بچے بھی ہوئے.
پھر اس سے ناراض ہو گیا اور ساری زندگی اس کو نہیں بلایا، ساری زندگی الگ گھر الگ جگہ پہ رہتا رہا. حالانکہ میں نے خاندان کے لیے رکھی، خاندان والوں نے مجھے کہا کہ اس طلاق نہیں دینی، شادی بھی نہیں کی کہ شادی کی ہو، پھر بھی اس کو معلق رکھا. یا تو چھوڑ دے وہ کوئی اور کہیں، لیکن نہیں، عورتیں بڑی صابر ہوتی ہیں، چپ کر کے معلق ہو کے لٹکے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو چپ رہے گی، ہو سکتا ہے وہ صلح میں بھی چپ رہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی تنگی ہو، پیچھے سے نہ جا سکتی ہو، ولی مضبوط نہ ہو، تیرے سے ہی محبت رکھتی ہو، کوئی اور اس کی نظر میں ہی نہ ہو، تو ہی جچتا ہو، تو دیکھیے نہ کری، اس کو بیوی بنا کے رکھ جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے لٹکتی بھی نہ چھوڑ دے. اللہ نے ان تسلیو و تتقو، پھر ایک اپنی اصلاح کر لینا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ رشتے نبھائی اللہ سے ڈر کے جا سکتے ہیں. اگر اللہ سے نہیں، تقویٰ ہے ہی احساس ذمہ داری، اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو تم نہیں نبھا سکتے. تمہیں احساس کرنا ہے کسی کی محبت کا، کسی کی چاہت کا، کسی کی خدمت کا. اگر ہم اپنے شوہروں کی اس محنت کا احساس نہ کریں تو ہم تو سارا کچھ اڑا دیں، گھر نہ بنائیں. یہی عورت گھر بناتی ہے، یہی تیری اولاد کو پالتی ہے، خیال کرتی ہے نا، احساس رکھتی ہے. تو تم بھی احساس رکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہی احساس کرنا، تو تم بھی احساس رکھو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیمہ ہے، ہوں گی تم سے غلطیاں پر اللہ اتنا غفور ہے، ہمیشہ سے معاف کرنے والا، وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور رحمان بھی بڑا ہے. اور اگر پھر بھی تمہاری نہیں بنتی، تیسری پوزیشن کیا ہے، ان یتفرقا، کہ پھر تم آپس میں الگ ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ تمہارے اندر بھی جنگ چلتی رہے، تمہارے گھر میں بھی جنگ پر چلتی رہے، گھر کو میدان جنگ نہ بنا لو، الگ ہو جاؤ. اللہ کیا کرے گا، اللہ کلن من سعتی، اللہ اپنی وسعت سے دونوں کو الگ الگ جگہ دے دے گا. وکان اللہ واسع حکیمہ، اللہ بڑا وسعت والا ہے. کسی بھی کوئی محبت کی وجہ سے کہ مجھے پتہ نہیں ایسے ملے، کوئی توجہ کی وجہ سے، کوئی اپنی معیشت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو نہ. پھر اپنے رشتے خراب کر کے دیکھو نا، پھر وہی رشتے خراب ہو کے بالکل نہیں نبھ رہی، اور پھر جہنمی بننے سے بہتر ہے کہ کہیں اور راستہ تلاش کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے، اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری اللہ نے کہا ہے تمام چیزیں زمین اور آسمان میں اللہ کے لیے، اور اللہ اس کا کافی وکیل ہے. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تمام انسانوں کو ایک ہی دفعہ لے جائے اور باقیوں کو لے، وہ کر سکتا ہے. ویسے تو وہ کر بھی رہے ہیں. اب دیکھیں نا، لوگ جائے جا رہے ہیں، ان کی جگہ آئی جا رہے ہیں، ہے نا، مستقل جانے کا. لیکن اللہ تعالیٰ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، ایک دم کو زلزلہ ہے، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، یوں بھی کر سکتا ہوں. پر جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو دنیا کا اور آخرت کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ سارے ثواب اللہ کے پاس ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا قوامین بالقسط، تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ. دیکھیں نا، پہلے بات ہی انصاف کی ہو رہی ہے. اللہ نے پہلے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکو گے، تو یہاں پہ کہا ہے انصاف کے لیے کھڑے جو. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یتیموں کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اس میں تمہاری اپنے نفس آتے ہو. ہمارے نفس، ہمارا دل، نفس کیا ہوتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، امارہ ہے نا، بڑے حکم دینے والا ہوتا ہے. اچھا، وہ نفس کے ساتھ اگر ہم عدل نہ کریں تو ہم معافی مانگ سکتے ہیں؟ سوچیں آپ کے میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، تو انصاف کی بات کریں نا، ہم سے ہو جاتا ہے. ہم فوراً کہتے ہیں میں تو برا کر ہی نہیں سکتی، میں نے کیا ہی نہیں. وجہ بار بار بتاتی، وجہ بنا لیتے ہیں. چاہے میاں بیوی کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، اللہ کے سامنے بھی بیٹھ کے نا، اللہ میں نمازیں پڑھتی، اگر یہ نہ ہوتا، ہائے میں اتنی نمازی ہوتی، ایسا ہوتا، تو میں یوں کرتی تو یوں ہوتا، میں یوں کرتی تو یوں ہوتا. اللہ تعالیٰ یوں نہ کرو، مین بات کرو، مین، ٹھیک ہے، مین بات کرو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تمہاری غلطی تھی، بس. اگر یہ نہیں کرو گے تو توبہ کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے ساتھ انصاف کرو کہ ہاں، اپنے ساتھ انصاف، اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر انصاف کرو. اگر تم میں کہتی ہوں ہر بات میں اپنے آپ کو دیکھو. ہمارے بڑے کہتے تھے اپنے دامن کی دیکھنے کے لیے اپنے
اندر دیکھنے کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے. دوسرے کی چارپائی کے نیچے تو ایسے نظر آ جاتا ہے نا. پنجابی کہتے ہیں دوسری دی منجی تھلے تے بڑا سونا نظر آتا ہے, اپنی منجی تھلے تے پورا چکنا پہنتا ہے نا. تو اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر کیا ہے, حق سچ کے ساتھ, پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ توبہ کے لیے. اگر نہیں تو ابھی ہم نے توبہ کا اصول اسی میں پڑھا تھا, وہ جو توبہ من قریبن کر لیتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. قریبن کون کرتے ہیں؟ جو انصاف والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہوگی غلطی, انصاف کرتے ہیں توبہ. اور جو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے, اللہ کہتے ہیں پھر ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو انصاف اپنے آپ پر, پھر والدین, پھر اب والدین پہ بھی کبھی کبھی انصاف کی بات آ جاتی ہے نا. اماں ابا پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہم خالی اماں کا ہی ساتھ دیں, نہیں اماں ہی ٹھیک ہے, اور کہیں خالی ابا کا ہی ساتھ دیے جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو حالات یہ ہیں, ہم تو بڑی مادیت پسند لوگ ہیں. ابا کی آزاد زیادہ تو ابا کا ساتھ دے دو, اماں سے چاہیے تو اماں کا ساتھ دے دو. حق کی بات کرو, حق کی انصاف کی بات کرو, چاہے پھر تمہارے ماں باپ ہوں. پھر اس کے بعد کس کی بات آ جاتی ہے؟ تو گواہی میں نے آپ سے کہا تھا, ہم حق کی بات کریں, انصاف کی بات کریں. گواہی انصاف ایک ہی چیز ہوتی ہے. اور بیٹی اور بہو میں انصاف کی بات کرو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ماں اگر غلطی کر رہی ہے, ماں بھی تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہم پتہ ہے جب نندے بنتی ہیں تو کہتی ہیں ہمارے تو ماں باپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور جب ہم جا کے بہویں بنتی ہیں, بھابیاں بنتی ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ جو کہہ رہی ہوتی ہے نا میرے ماں باپ جیسا کوئی نہیں, اس میں 100 کیڑے نکالتے ہیں. اور ہوتا بھی ہے, نکلتی بھی ہے, کیوں نہیں ہوئی, تو اللہ کے بندے ہیں نا. بڑی اچھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی ہمارے کالج میں, ایک لڑکی نے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں بھابیاں تھیں, ہم نے تو خیر کبھی دیکھی ہی نہیں بھابیاں اس طرح سے نہ کوئی. تو کہتی ہے کہ آرام سے جتنی بھی اس کی بہنیں سے شادی شدہ تھی, کہ جتنی بھی ساسیں ہیں نا ان کو یہ پانی والے جہاز میں ایک جن بٹھا کے ڈبو دینا چاہیے. تو ہماری ٹیچر نے کہا اس نے اپنی اماں کو بٹھا دینا. تمہاری ماں بھی تو سانس ہے کسی کی, اس وقت تم یہ بھول جاتے ہو, ہے نا. انصاف کی بات کرو, انصاف کی بات کرو. اور پھر اقربین, بہن بھائیوں میں ہر ایک میں انصاف کی بات کرو. اور پھر کیا ہے اس کے بعد, امیر ہو یا غریب, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ امیر غریب کی بات کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ امیر حق سچ پہ بھی نہیں کہتے اے امیر ہوندے ہی ہیں, وہ بیچارہ کہتا رہتا ہے اس نے زیادتی کی ہے, وہ غریب رو رو کے پٹ پٹ کے کہتا ہے نہیں جی میں سچا ہوں, سارے اس کا ساتھ دیتے. ہاں جی ہاں جی, تو بیچارے گاڑی والے کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پر غریب سچا ہوتا ہے اور امیر اس پہ حاوی کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ زیادہ بے انصافی ترس کھا کے یا کسی کے روب میں آ کے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ایک حدیث آتی ہے نا, کہ اس حدیث میں آتا ہے, جج کی ہم نے کل بھی بات کی تھی, قاضی یا جج. یہ جو قاضی اور جج ہوتا ہے نا, دور میں جاتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک حدیث آتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا, جب ہوگا کسی قاضی کا یا انصاف کرنے والے کا, تو اس نے کوڑے مارنے ہوتے ہیں نا. کوڑے الگ میں کہ کوڑے کتنے مارنے, 100 مارنے ہیں. ایک قاضی نے کیا کیے 99 مارے ہیں, اور ایک قاضی نے کیا ہے 101 مارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے 99 کیوں مارے بھائی؟ مجھے ترس آ گیا تھا, مجھے رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ رحمان ہے تو, جب میں نے 100 مارنے کے لیے کہا تو پھر تو مجھ سے زیادہ رحمان ہے. اس سے پوچھا تو نے ایک زیادہ کیوں مارا؟ کہتا ہے مجھے اس پہ بڑا غضب آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھ سے زیادہ غضب رکھتا ہے تو, ہے نا. سیدھی سی بات. یہی بات آپ کا حکمران سے اٹھائیں, نیچے اپنے گھروں میں لے کے آئیں. 2 باتیں کسی کو زیادہ سنانا, 2 کہیں کو کسی کو کم کرا دینا, ہے نا. اگر مالدار بہو ہے تو اس کو ذرا کم سنا دینا, اور اگر بیچاری مالدار نہیں ہے اس کو 4 اچھی لگا دینا, ہے نا. تو یہ ساری باتیں زبان سے بھی ہو جاتی ہیں, ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جہاں پر 2 جگہ آئی ہیں, اور آپ کو اللہ نے کہا امیر ہے غریب ہے, اللہ کو زیادہ پتہ ہے. تم حق کا ساتھ دینا, تم کیا کرنا, تم انصاف کی بات کرنا, تم ڈنڈی نہ مارنا.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا. عدل کرتے ہوئے خواہش آتی ہے, ٹھیک ہے, عدل کرتے ہوئے خواہش آتی ہے کہ خواہش کی پیروی کس وقت آتی ہے؟ اشد حب للہ, ہے نا, محبت کا شرک آ جاتا ہے نا اس میں, کہ جس سے محبت ہے اب اس کی تو دل نہیں میں, اس کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ حق کی بات کہہ دیں, وہ تو ناراض ہو جائے گا, ہے نا. میری خواہش ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جو تو کتنا سب کچھ ہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہوتا. میرا حکمران جس کو میں نے ووٹ دیا وہ غلط بھی کر رہا تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا. تمہاری خواہش سے نہیں, انصاف کی بات کرو. اور کیا ہے؟ عدل کرنا, زبان کو پیچ نہ دینا. زبان کو پیچ کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی, ہم نے اور بھی بہت جگہ قرآن میں بہت جگہ پہ, میں تو کہتی ہوں قرآن کو نا ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے جہاں جہاں قرآن نے بتایا کیا کیا کرنا ہے. زبان کو پیچ کیسے دیتے کہ بات کرتے ہوئے ڈبل بات کرتے ہیں. پتہ نہیں, شاید ہوا ہو, میں کچھ جانتی نہیں, حالانکہ پتہ ہے سب کچھ جانتی بھی ہے. زبان کو پیچ دے کے بات ڈبل کر دینی, اصل بات نہیں کہنی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور نہ ہی اعراض کرنا. تمہارے سامنے کسی یتیم پہ زیادتی ہو رہی ہو, تمہارے سامنے تمہارا بیٹا تمہاری بہو کے ساتھ زیادتی کرو, اعراض نہ کرنا, منہ نہ موڑنا. اس وقت تم حکمرانی پر ہو, تمہارا بیٹا ایک آواز پہ رک سکتا ہے اور تم بیٹھے تماشا دیکھ رہی ہو, پھر اللہ پوچھے گا نا. ہم کہتے ہیں یہ جو انصاف والا معاملہ ہے عدالتوں تک ہوتا ہے. عدالت گھر سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے عدالت یہاں پہ رکھی ہے نا. تقویٰ کہاں ہے؟ اللہ نے مجھے تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ ہاں ہونا. نفس سے شروع کیا ہے بات, پھر گھر سے شروع کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو, کیونکہ تم نے آگے امت پیدا کرنی. تم صحیح ہوگے تو پھر یہ سارا چکر سے. انصاف گھر سے نہیں ہے نا. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا, بیٹا ہمارا غلط کام کرے سو بسم اللہ, اور کوئی گل نہیں خیر ہے, اور ہم تو دھمکی دیتے ہیں, اور کوئی گل نہیں خیر ہے, شیرا دے منہ توتے ہوندے نے, کچھ ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح بہنیں بھی کہتی ہیں. اور اگر کوئی لڑکی کر جائے پھر تو کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں کہتے ہیں لڑکے کا دنیا میں آدمیوں کے گناہ جو ہے پتھر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں پانی میں جا کے, عورت کا پھول کی طرح تیرتا رہتا ہے, 24 گھنٹے نظر آتا رہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کرنا. آپ کا کیا خیال, اللہ تعالیٰ بھی یہی کریں گے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ جو کوئی عورت ہے اور مرد ہے, جو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی اتنا ہی ثواب جتنا مردوں کو ہے, اگر وہ گناہ کرتے ان کو بھی اتنا گناہ ہے اتنا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے انصاف والا معاملہ رکھا تھا, ہم نے تو نہیں رکھا. وہی باپ اور بیٹے اور وہی بھائی جو باہر جا کے ازحد گندے ہوتے ہیں, اور وہی آپ کو پتہ ہے نا پٹھانوں میں ادھر کیا انہوں نے کیا تھا, کھڑے کھڑے زندہ عورتیں گاڑ دی تھی, ہے نا. عورت کر دے تو تم کھڑے کھڑے گاڑ دو, اور خود تم پتہ نہیں کیا کر کے آ جاؤ, پھر تم ہاتھ سے ہی گزر جاؤ. تو بے انصافیاں ہیں نا, بے انصافیاں. ہم گھر سے اپنے مردوں کو سکھا کے, لڑکوں کو سکھا کے, انہوں نے حکمران بننا ہے. دیکھ لینا پاکستان میں کتنی بے انصافی ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں بے انصافی ہے. تو یہاں پہ عدل کی بات ہوئی. اس کے بعد 136 میں آتا ہے ایمان مجمل, ایمان مفصل کے, اس میں سارا مکمل آتا ہے. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. 138 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عزت چاہتے ہو. منافق ہوتا کون ہے؟ منافق چاہتا کیا ہے؟ منافق چاہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا دین والا بھی رہوں, تھوڑا تھوڑا دنیا والا بھی رہوں, کیونکہ مجھے عزت بڑی پیاری ہے. مجھے اللہ کا رسول پیارا نہیں ہے, اتنا پیارا بس میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, باقی نہیں. باقی مجھے عزت چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ فلاں سے دوستی نہیں رکھنی, تو دوستی بھی اس سے رکھی ہوئی ہے. اندر کھاتے سب کچھ چل رہا ہے. تو پھر اس میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں, آپ بتائیں, جہیز لیتے ہیں, بڑے بڑے فنکشن کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ عزت کے لیے نا. منافقت ہے نا ہماری. درمیان میں نکاح بھی رکھ لیتے ہیں منافقت کے لیے. ہم ایک دعائے خیر, پہلے قرآن خوانی رکھا کرتے تھے, اب درمیان میں دعائے خیر رکھ لیتے ہیں. اب یقین کریں میں ایک دعائے خیر میں کی میں تو جاتی ہی, لیکن دعائے خیر میں کیا آپ یقین کریں ساری بنی سوری ادھر ادھر پھر رہی ہوں. مجھے تو غصہ ہے, میں اٹھ کے یہاں سے چلی جاؤں, کچھ سننے کو تیار ہی نہیں کچھ بھی. اچھا ساتھ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں کل بھی چاہ رہی تھی کہ آپ خواتین کو یہ بات بتائیں. اب مجھے لکھ کے دیا کریں, آپ اس کے مطابق ہر جگہ میں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم عزت چاہتے ہو, عزتوں کے لیے کرتے ہو نا سب کچھ.
بڑا سا فنکشن عزت کے لیے, بڑے سے برانڈ کی چیز عزت کے لیے, لوگوں کو چار لوگوں کو پتہ چلے, ہے نا, کسی بڑے سے دوستی, نافرمان سے دوستی, عزت کے لیے. پتہ ہے بہت سے لوگ جا کے چودھریوں سے دوستی رکھتے ہیں, ایسے سیاستدانوں سے دوستیاں کیوں رکھی جاتی؟ منافقت. عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو ساری عزت بھی اسی کی ہے. خزانے ہیں اس کے بعد عزت کے. کسی اور سے عزت مانگنے جاؤ گے نا, وہ تمہیں اتنی سی دے گا, اس سے مانگو تمہیں ڈھیر عزت دے گا, ڈھیر عزت دے گا. اس کے راستے میں آ کے تو تم دیکھو, حدیث کے مطابق آتا ہے جب ایک انسان اپنے فرائض پورا کرتے رہتا ہے اور وہ اللہ کے کاموں میں لگا ہوتا ہے, آہستہ و نوافل میں بھی آ جاتا ہے, پھر اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے, ہر وقت اس کا دماغ کرنے کے اللہ کے کاموں کے لیے سوچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو, یہ اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے نا. پھر اللہ تو اس کے ذکر کہاں کرتا ہے؟ ملائکہ فرشتوں میں. فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اس بندے کو میں نے چنا ہے اور یہ پسند آیا ہے مجھے, تو اس کی وہ اس کی شہرت ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں, اور پھر فرشتے پھیلتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں. وہ اللہ کی محبت جو ڈلتی, پھر ساری, کوئی کہنے چاہتے ہیں, آپ بتائیں کو کہنے جاتے ہیں مجھ سے محبت کر, یہ تو اللہ, یہ چیز ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے نا محبت ڈالتا سورۃ توبہ میں نے محبتیں ڈالی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی میں نے, فرعون تجھے اٹھا کے لے گیا. اللہ ڈالتا ہے محبتیں, اللہ محبتیں ڈالتا ہے, اللہ عزت دیتا ہے. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. نہ کبھی کسی سے ڈرا کرے, نہ کہے کرے لوگ کیا کہیں گے. جو کہیں گے وہ بے وقوف ہے, اللہ نے بتا دیا ہے, بے وقوف لوگ کہیں گے جو تمہیں باتیں کریں گے. ورنہ تمہیں اللہ سے عزت چاہیے تو اللہ سے چاہیے, اللہ سے عزت لو. منافقین کو یہاں پہ ایک پورا ایک چیپٹر اس کا آتا ہے. اس کے بعد اللہ نے عزت کے ساتھ اگلی جو آیت 140 نمبر آیت آتی ہے, اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. یہ میں نے پہلے بھی بات آپ سے کی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ مختلف, دوست نہ بناؤ, ایسے نہ کرو, یہاں نہ بیٹھو. جس محفل میں مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے اٹھو, کیونکہ وہ تمہارے بچے ہیں, وہ تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں. قطع رحمی کا تو کہا ہی نہیں ہے. اگر تم, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے دوست ہیں, وہاں اگر ایسی بات ہو تو وہاں سے چپ کر کے اٹھ کے آ جاؤ. اگر تم ان کے لیے امپورٹنٹ ہوگے تو وہ فیل کریں گے کہ یوں گیا نا. اور دوسرا, جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے پھر جا کے پھر بیٹھ جاؤ, کیونکہ تم نے کیا کرنا ہے, تم اللہ کے بندے ہو. آگے آئے گا اچھا خاصا چیپٹر کہ تم نے کس سے بحث کرنی کس سے نہیں کرنی. جب کوئی تم سے جاہلین ایسی بات کرے, قالوا سلاما, نہ کرو اس جاہلوں سے. اس کو جہالت پہ اترے ہوئے, جہاں آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کہیں بھی عملی اڑایا جا رہا ہے, کہیں زبانی اڑایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اپنے اپنی مطلب کی حدیثیں یاد ہے, اور بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے اپنے مطلب کی, ماں باپ کو اپنے مطلب کی حدیثیں یاد ہیں, شوہروں کو اپنے مطلب کا سجدہ یاد ہے, عورتوں کو اپنے مطلب کی حدیثیں یاد ہیں, ہے نا, بچوں کو اپنے مطلب ہوں گے. ہر ایک کو مطلب کے حساب سے قرآن سے نکل آتا ہے. اور وہ جو فنکار, گلوکار, اداکار, سب کو ہی اپنی اپنی یاد ہے. اور پھر جب کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس میں بحث بھی کرتے ہیں. جو کوئی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں لکھا, مانتے ہی نہیں. جس کو پتہ ہوتا ہے اس کو تو ماننا ہی نہیں, اور آپس میں کرنی ہے بحث. ایسے کو کون سمجھا سکتا ہے؟ آپ بتائیں. جہالت پہ اتر آتے ہیں نا, کہیں عملی جہالت پورے ہمارے شادیوں میں, ہماری فوتگیوں میں. اب تو خیر سے بوفے لگنے لگا ہے چہلموں میں, ہے نا, باربیکیو بوفے چہلم میں. کسی کی آپ افسوس کے لیے جائیں, سیکنڈ ڈے بھی ہو نا تو پورا چائے کا انتظام آپ کو ملے گا. کیا میں کہتی ہوں کیا مذاق بنایا ہوا ہے. موت کو بھی مذاق بنایا. موت تو تمہیں یاد کروانے آئی تھی کہ موت ہے, اس کو موت کو مذاق بنا دیا تم لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جہاں پہ تم دیکھو وہاں سے اٹھ جاؤ, کیونکہ وہ جہالت پہ اترے تمہاری بات سنیں گے نہیں, اور تم بحث کرو گے تو بات غلط خراب ہو جائے گی. پھر وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے, پھر جاؤ, پھر کوئی اپنی بات سمجھا بھی تم سکتے ہو. اس وقت ان کا جو
پوائنٹ ہے نا, وہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ نیچے اتر چکا ہوگا, تو پھر تم انہیں سمجھا بھی سکتے ہو. اور اس کے بعد آتا ہے منافقین کا رویہ, قاموا قصالا. منافقین کی بات کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں. قاموا قصالا مطلب نماز میں سستی کرتے ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. مطلب ہمارے جملوں میں بھی ہوتا ہے, اٹھے نماز پڑھی لے, ہائے میں تو نماز ہی بھی رہتی ہے نا, نماز پڑھ ہی لوں تو اچھا ہے. پہلے آپ دیکھیں یہ نماز ہے, یہ نماز ہے. اور جب اپنی نماز کس کی ملاقات ہے, اللہ کی ملاقات ہے. جب اماں سے ملاقات کرنے جانا ہوتا ہے, جب اماں کی بیٹی سے ملاقات کرنے جانا ہوتا ہے, جب کسی بہن بھائی سے ملنے, پھر تو بڑے دوڑ دوڑ کے. اور جب اللہ سے ملاقات ہوتی تو ہائے گوڈے میں بھی درد ہے, اٹھے جا کر ہی لو. قاموا قصالا, سستی سے نماز پڑھنا, بدن پہ بھی سستی نظر آ رہی ہے نا. ایسی نہیں, خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا حکم ہے نا. کس رب کے سامنے ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس رب کے سامنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, ہے نا. اور پھر وہ رب کتنا پیارا ہے, وہ کہتے ہیں تم وضو کرتے ہو تو, تم انتظار میں بیٹھے ہو تو, تم ایک نماز سے اگلی نماز کے میں نے تارے گناہ گام ختم کرتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا سودا ہے, کوئی چھوٹا موٹا سودا ہے. ہمیں تو ویسے ہی بڑی ضرورت ہے, ہمیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک کسی کی چغلی وغلی نہ کر لیں, ہے نا. ہم تو آنکھوں سے کر جاتے ہیں, ہم تو اشاروں سے کر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا. تو اللہ کہتے ہیں پیار محبت سے اٹھو کھڑے ہو جاؤ, میں نے تمہارے ساتھ بڑے پیار لاڈ کرنے. تو اس کے لیے جو منافقین ہیں ان کا رویہ ہے. اب ہم یہ کہیں گے ہاں ذہن میں ہے فلاں کرتا ہے, ہاں فلاں کرے نہ کرے, ہمیں مکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے منافقین تھے ایک ہی مسجد تھی, نماز پڑھنے آنا انہیں اس وقت مشکل لگتا تھا کیونکہ سب کی نظروں میں ہے. اب تو خیر سے نماز سب کی نظروں میں بھی نہیں ہے, اپنی اپنی پڑھنی ہے. تو مطلب منافقت نماز میں نہ ہو, اور کیا کرتے ہیں دھوکہ دیتے, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو عصر کی نماز کو لیٹ کر کے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں تو گئے نا, پڑھ تو لیے نا اللہ نماز. ہاں بچے بھی ہمارے ایسے ہی کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں پڑھتے رہے نا 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی گئے نا, وہ بڑا احسان ہے تمہارا. تو دھوکہ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, ہے نا. ان کی سب چیزوں میں دکھاوا ہی ہوتا ہے. 4 لوگوں کے درمیان میں انہوں نے بڑے شور سے اٹھنا ہے, شوق سے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, مردوں میں ایسے ہوتے ہیں لوگ, آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر میں نے دیکھے ہیں, کہ آگے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, 4 اکٹھے ہوتے کہ چلو مسجد نماز پڑھنے چلے ہیں. بندہ سننے والا حیران ہے, پہلے تو کبھی گیا نہیں, آج اتنے لوگوں کو ہاں مسجد بھی دکھائے چلے نماز پڑھے. تو یہ نماز دکھاوے کی, دکھاوا تو شرک ہے. انشاءاللہ آپ چل کے دیکھیں گے نا, وہ جو شرک خفی میں آئے گا, خفیہ خفیہ آ جاتا ہے, دکھاوا کرتے ہیں. اور کیا ہے, مذبذبین ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ہے نا. اچھا یہ مذبذبین کیسے ہوتے ہیں, یعنی کبھی تو بڑے دین والے ہو جاتے ہیں, لمبی لمبی تسبیحاں, جبے اور عبائیں, اور بڑے دین والے, ہے نا. اور پھر انہیں کبھی کسی شادی کے فنکشن میں دیکھیں تو ہے یہ وہی ہے, آنکھوں میں یقین نہیں آتا یہ وہی ہے. اچھا پھر یہ مذبذبین ابھی ہمیں ملیں گے رمضان شریف میں. سارا سال ہم ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اب ہم ذرا عبائے پہن کے اسکارف لے کے ایسے بیٹھ گئی ہیں, اور بیٹھ گئے ہیں, ہے نا. فتوے بھی لگا رہے ہیں عالم سامنے, الو عالم میں تو کہتی ہوں جو سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں اس عورت کی, اور وہ عورت اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے باتوں میں, ہے نا. بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ساری منافقت, سب کی منافقت, کسی ایک کی نہیں ہے. سب بیٹھنے والوں, ہم دیکھنے والے بھی بڑے مزے لے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب منافقتیں ہیں جو ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نا. تو مذبذبین, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم اس گروپ میں یا اس گروپ میں, ہے نا. ہم بھیڑوں میں ہیں یا بکریوں میں, سمجھ ہی نہیں آ. تو یہ ذرا مذبذبین جو آتا ہے نا, متذبذب ایک شکار ہے, انہیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہاں پھر میں کہتی ہوں گر نہ ہوتا توبہ کا سہارا, 148 آیت میں کہتے ہیں مگر جو وہ توبہ کر لیں. تمام منافقین کو اللہ نے پہلے بتایا, کیونکہ ان کا کہاں ہے, ان کا جگہ کہاں پہ ہے, اسفل سافلین, کہ سب سے نچلے درجے میں, سب سے نیچے جہنم میں پہلے منافق,
پھر کافر، پھر باقیوں کی بات آنی ہے، کافروں سے بھی نیچے، کیونکہ یہ کون ہے؟ مسلمان ہو کر یہ حرکت کر رہے ہیں، اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مان رہے، تو ان کا تو بہت برا ہونا ہے۔ تو وہ نچلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ بریانی کی نچلی تہ لگاتے دب جاتی ہے، اینڈ سے سڑ جاتی ہے نا؟ تو وہ آخری تہ کو جتنا سیک پہنچتا ہے، اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے والے لوگ۔ ہاں مگر یہ توبہ کر لیں، خالی توبہ نہ کریں، اصلاح کر لیں، اور کیا کریں؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور کیا کریں؟ اپنے آپ کو خالص کر لیں، ہے نا؟ ہمیں تو خالص چیزیں بڑی پسند ہے، دودھ والے سے ہمارا ہر وقت جھگڑا ہے نا؟ خالص چیز کو دے کے نہیں جاتا ہمیں، شہد ہمیں خالص ملتا کوئی نہیں، دوائیاں ہمیں خالص ملتی نہیں ہیں، تو ہم اللہ کو خالص ملتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بھی خالص ہو کر آؤ، یہ رنگ برنگے نہ ہو کے آؤ، ڈب کھڑپ بھی کسی کو پسند نہیں آتی، ہے نا؟ تو کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ پھر بڑی پیاری آیت آخری جو اس 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ہے نا؟ آخری آیت بڑی پیاری ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکر تم، اگر شکر کرو تم، وآمنتم، اور بات مانو تم۔ امن ماننا بھی ہوتا ہے نا، امن کا روٹ ورڈ جو ہے ایمان کے لیے، مان جانے کے لیے۔ آپ بتائیں گھر میں جب ہم سب مانے ہوئے ہوتے ہیں تو جھگڑا نہیں ہوتا، تو کیسا سکون ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے گھر میں، اور جب کوئی کسی کی نہ مان رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں امن نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مان بھی جاؤ تو، سیدھی سی مائیں ہماری، ہم مائیں بچوں کو مار کے کب خوش ہوتے ہیں؟ دو پہلے پھینک لیتی ہیں اسی طرح، پھر رو لیتی ہیں، ہائے میں نہ مار دی، ہائے میں کیوں مارا، اتنی زیادہ ہی لگ گئی، ہے نا؟ تو پھر بچے کو پیار لاڈ کر کے کیا کہتی، ہائے میں تن کدی بھی نہ مارا، اے بے خیر ایک کمینے تو میرا کہنا مان لے، تو تن کدی بھی نہ مارا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں کیوں تمہیں اتنے پیار سے میں نے بنایا، اتنی محبتوں سے میں نے بنایا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اگر میں آپ کو دکھاؤں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الحق، خاص اس کے لیے لگایا، غور کیا آپ نے؟ الحق، العلم، الکتاب، جو خاص اس کا ال لگا ہوتا ہے۔ انسان کو آپ نے قرآن میں کہیں ال کے بغیر دیکھے؟ الانسان، اے میرے حضرت انسان، ہم حضرت کی عزت لگاتے ہیں، بڑی عزت ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے ہمیں، الانسان، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی میں نے عزت دی ہے، اتنا کچھ کیا تمہارے لیے، میں کیوں تمہیں آگ میں ڈالوں گا اگر تم شکر کرو، اگر تم مان جاؤ۔ تو اللہ کون ہے؟ شاکر علیم ہے۔ شاکر کون ہے؟ شکر کرنے والا کرتا ہے، قدر کرنے والا۔ میں تو بڑا قدر کرنے والا ہوں، تم تھوڑا سا کرتے ہو تو بڑا قدر کرتا ہوں۔ قدر دیکھی ہے نا ہم نے حضرت ابراہیم کے خاندان کی، اتنی قدر کہ پورا حج ہی ان کے نام لگا دیا۔ تو اللہ بڑا قدردان ہے، میں کہتا ہے تم تھوڑا سا کرو، میں تو زیادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگلا ہمارا پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ نساء شروع ہے، پارہ شروع ہوتا ہے چھٹا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ بلند آواز میں کسی کی عیب کو بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ بلند آواز میں، جہری آواز میں کسی کے کوئی دینی عیب ہو سکتا ہے، کوئی دنیاوی عیب ہو سکتا ہے، کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے۔ انسان تو عیب سے خالی ہے ہی کوئی نہیں، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، تو اسے اونچی آواز میں بات کر کے اسے بتانا، شور ہو، چار لوگوں کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو کیا ہے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا کرو، کوئی ہے مسئلہ تو آرام سے بات کرنا، چار لوگوں کو سنانے سے بہتر ہے آرام سے بات کرو۔ جہری تیز تیزی سے کہتے ہیں، بہت اونچی آواز میں جب بات کرتے ہیں، بہت اونچی آواز ہوتی بری ہے نا؟ میری بڑی اونچی آواز ہے نا؟ حضرت اللہ کے ان کے زمانے میں کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچا بولو گے تو، مگر اونچی آواز ہونا الگ بات ہے، مگر جب اونچے لے میں ہم لڑنے لگتے ہیں نا، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم سب کی ایک برابر کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سارے عیب چن چن کے ایک دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں، لگتا ہے یہ نہ کرنا، یا بلا وجہ رونے دھونے ڈال ڈال کے کسی کی عیب بیان کرنا، یہ نہ کرنا۔ الا من ظلم،
مگر وہ جو ظلم کیا گیا. ظلم میں کیسا ظلم آتا ہے؟ کسی کا چوری ڈاکہ، کسی کا قتل ہو گیا ہے، حق مارا گیا کسی کا، تو پھر وہ کسی ایسے کے پاس جا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے پیسہ لے لیا ہے، قرض لے لیا، واپس نہیں کر رہا، کسی کا کھالے کسی طرح کا بھی کوئی کام ہے، تو وہ شور کر سکتا ہے. لیکن کس کے ساتھ؟ وہ بیان کر سکتا ہے، مگر کہاں کرے؟ جہاں پر فائدہ. آپ کو پتہ ہے نا، ہر جگہ تو بیان کرنے سے فائدہ نہیں. ابھی کسی کو کوئی پیسہ کسی کو دینے والا مجھے آ کے بتائے، میں نے کیا کر لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہاں بتاؤ جہاں کوئی کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح ہمارے میاں بیوی کے معاملات میں شوہروں کی بات، اور وہ عورت جو اپنی شوہر کی بات باہر کرے اپنے اوپر آگ کو گرم کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہیں نہ کہیں شوہر اچھے خاصے، میں کہتی ہوں نا، ولی کیوں ہے؟ ولی کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے عورت کے ولی بنایا ہے کہ جب کبھی وہ فرعون بنے تو ولی پیچھے ہو. ولی نگہبان ہے، سرپرست ہے، تمہیں دوست کے وقت پہ کام آنے والا. تو بجائے کسی ایسے کو جا کے بتائے، اپنے ولی کو بتائے جو کچھ کر سکتا ہو. اس ولی میں زیادہ بھائی اور باپ ہوتے ہیں، اور مردوں کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بات کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں. مردوں میں خصوصیات بڑی ہوتی ہیں، بتاؤ. غیبتیں یہ نہیں کرتے بلا وجہ کی، باتیں یہ نہیں بڑھاتے، اور بات کو آپ اگر راز کا کہتے تو آگے راز بھی رکھتے ہیں. مگر عورتوں میں بالکل اپوزٹ ہے. آپ نے کوئی بات کسی کو پہنچانی ہے، ہاں اچھی بات ہے، بہت سی ایسی باتیں ان میں بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، اماں نے ساس نے آ کے بہو کی برائی کی، اس نے کان سے نکال دی، جا کے تو نہیں میں دسنا نا، اگر بتائے گا تو کیا ہوگا، ہوتا ہے نا ایسے. مگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ولی ہوتے ہیں، اب یہ ایک ولی یہ ہوتے ہیں، ایک وکیل ہوتے ہیں، پھر آپ کے قاضی ہوتے ہیں. ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو آپ کی اصل بات سن کے کچھ کر سکتا ہو. تو بلا وجہ شور مچانے سے بہتر ہے کہ جو ظلم کیا گیا ہو، جو کیا جائے وہ کرے شور، لیکن ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں کا شور بنانا غلط بات ہے. ہاں جی، ان تبدو خیر، اگر تم ظاہر کرو کوئی ظلم ہوا ہے ظاہر کرو اچھا ہے. او تخفو، اور اگر تم خفیہ رکھو اس کو، او تعفو، اور تم معاف کر دو، انسوئن، کسی بھی برائی کو. کسی بھی برائی کو معاملے میں کوشش تو یہی کرو، اگر کیونکہ ظلم سہنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ ظلم ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. کہیں کہیں پہ ظلم، یہ حدیث ہے کہ ظلم سہنے والا بھی ظالم ہے. تو اسی لیے ہمیں کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم و اظلم، نہ میں ظلم کروں نہ میں ظلم کیا جاؤں. کیوں ظلم کیا جاؤں نا؟ تو اگر تم ظاہر کر دو تو اچھی بات ہے، چار لوگوں کے اور بھی ظلم ہو رہا ہے تو ان کا کھل جائے. لیکن اگر تم چھپا لو، کہیں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہیں چھپانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اچھا ہے تم معاف کر دو تو بچہ ہے. کیوں؟ ان اللہ کان عفوا قدیرا، وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے نا. سورۃ نور میں آتا ہے نا، جب حضرت بکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں دوں گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے. حضرت بکر نے بڑھا کے دینا شروع کر دیا. اللہ کرے ہم میں بھی ایسے جن لوگوں کی اچھی خصوصیات ہیں ہم میں آئے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے آگے آیات میں آتا ہے کہ یہود، جو وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں. کس میں تفرقہ کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں میں تفرقہ کرتے ہیں. اللہ کے انہوں نے کیا نا، اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کے رسول موسیٰ کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نہیں مانتے، ہے نا. پر امت مسلمہ یہ کرے تو کتنی بری لگتی ہے نا. امت مسلمہ میں ایک گروہ اٹھا، اس نے کیا کہا؟ قرآن کافی تنظیم بنا لی، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نبوت پہ، حدیث پہ کتنا خطرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی اور ان کی احادیث کے بارے میں پتہ ہے کیا مشہور ہو؟ اتنا مشہور کریں کہ اتنی دیر بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں حق ہے کہ سچ ہے، پتہ نہیں فلاں ہے کہ تو فلاں ہے. اب 1400 سال بعد تمہیں یاد آ رہا ہے، جبکہ 200 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ اٹھے، اور اللہ کی ان کی جو پریڈکشنز ہیں
کہ مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے. کہاں سے؟ یہ تو مشرق سے گئے تھے. امام ابو حنیفہ بھی مشرق سے ہیں, امام بخاری بھی مشرق سے ہیں, ہے نا. اور جب امام بخاری کی وفات ہوئی ہے نا, آپ کو پتہ ہے, تو اللہ کے ان کے کسی کو خواب آیا تھا. وہ بھی کوئی بہت بڑے تھے جن کو خواب آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے کوئی بخاری آ رہا ہے اور اللہ کے وسلم اور باقی سب صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں. ایویں تو نہیں آ جاتی باتیں. اور پھر آپ دیکھیں نا کام کتنے. جب میں نے اماموں کے اوپر لیکچر کیا تھا, اور آپ نے سنا تھا نا جب میں نے کیا تھا یہ کن کرے, میں تیاری کرتے ہوئے رو پڑی تھی. مجھے لگتا تھا ہماری زندگیاں زیرو ہیں, زیرو زندگیاں انہوں نے ختم کر دی. ایک ایک حدیث کے لیے اتنی چھان پھٹک کی, کہاں سے چل کے وہاں تک گئے. اور جس وقت اس کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں پہلے پتہ کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے, پھر اس سے حدیث پوچھتے تھے, پھر حدیث پوچھ کے کئی باتیں. اور مزے کی بات ہے, لمبا لمبا سفر اونٹوں پہ کر کے نا نیچے نہیں اترتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر علم کی بجائے کچھ اور ہو جائے, ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. میں کہتی ہوں کیا وہ لوگ تھے. آج آپ نے بالکل زیرو کر دینا ان کو, زیرو کر دینا ہم نے ان کو, کہ ہم نے کہنا کہ وہ 200 سال بعد لکھی گئی حدیث ہم حدیث ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کبھی دیکھیں امام ابو حنیفہ کو کتنی حدیثیں یاد تھی, اور امام بخاری کا تو پورا اتنا زبردست امتحان لیا جاتا تھا ہر شہر میں جا کر ان سے, اور مکس کر کے حدیثیں سنائی جاتی تھی امام بخاری کو. ادھر سے بھی حدیث, ادھر سے غلط. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس کو غلط حدیثیں سناؤ, مکس کر کے سناؤ. تو انہوں نے ایک ایک سب ٹھیک کر دیا. آپ پڑھیں تو سن کا جا رہا, ہزاروں میں چھانٹ کے نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اور ہزاروں کے حساب سے ان کو یاد تھی, اور کتنے لاکھوں کے حساب سے انہوں نے وہ سب جمع کی. اور آج آپ کہہ دیں اللہ کے رسول میں فرق کر دیں کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں, حدیث کو ہم نہیں مانتے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن, اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے نا, تو اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے بھی اماموں کو اٹھایا. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا. تو آج ایسے لوگ ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کرتے ہیں, اس طرح کا کام کرتے ہیں. وہ کہتے تھے ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں, بعض پہ نہیں ایمان لاتے, اور درمیانی راستے کو چنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہوگا. جو تمہیں کہا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلی, کتابوں پر, رسولوں پر بھی, کیونکہ کتاب جس پر آئی ہے رسول اس کا امین ہے. وہ رسول جو ہے کتاب کا گواہ ہے, کتاب اس کی گواہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا. آگے آتا ہے سوال 153 نمبر آیت میں, کہ یہ سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یسأل, یہاں پر آ رہا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب اللہ تم سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تم پر پوری کتاب نہیں آئی, ہم سب جانتے ہیں, تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت آتا رہا. اور یہ کہتے ہیں پوری کتاب نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو, انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے. تمہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا کہتے ہیں نا, یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو جہرا دکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری وہ باتیں یہاں لکھی ہیں جو سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے. اللہ کو جہرا دکھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے طور کو کھڑا کیا, ہم نے دروازے کا پھر سبت والا واقعہ یہاں بتایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے اوپر لعنت کی, کیوں بوجہ کہ اپنا انہوں نے وعدے توڑے. ٹھیک ہے, کفر کیا میری آیات کے ساتھ, قتل کیا انبیاء کو. اور وقولہم قلوبنا غلف, وہ کہتے تھے ہمارے تو دل بڑے پاک صاف ہیں, غلافوں میں بند ہے, ان پر اور کچھ اثر نہیں اب ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلاف نہیں ہے, مہر لگی ہے ان کے اوپر. اور یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں. اور بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کیا ہے. اور ان کا کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے. اللہ نے رسول اللہ بھی لکھا ہے ساتھ, جو اللہ کا رسول ہے. رسول کو تم قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ کو جو کہ رسول ہے اللہ کا.
اللہ تعالیٰ نہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سلی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، میں نے شبہ ڈال دیا اور اختلاف کیا ان میں، شک کرنے والوں میں، اور بہت سے لوگوں نے شک کیا اور بہت سے لوگوں نے اتباع ظن کیا، خود سے گمان بنا لیا، خود سے گمان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقیناً، تم شک میں نہ پڑنا. ٹھیک ہے، بلکہ رفع اللہ علیہ، اللہ نے اسے اوپر اٹھا لیا. اور یہاں پہ آتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قیامت میں واپس، قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، کہ سارے اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئیں گے، حضرت السلام نے ساری صلیب توڑ دینی ہے اور عیسائیوں نے اسلام لے آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کرنا ہے کہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے امت مسلمہ کا حصہ بن جائے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، اور پھر ان کے اوپر جب عیسائی ایمان لیں گے تو سب مسلمان ہو جائیں گے، ہے نا. تو یوم القیامت یکون علیہم شہید، اور وہ قیامت کے دن پر گواہ ہوگا. اور پھر اسی میں اللہ نے بتایا کہ ان کے ظلم کرنے کی سے بہت چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حلال چیزیں جو طیب چیزیں تھیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی، اور ان کے بہت زیادہ مال، لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت چیزیں ان کی حرام کر دی. اور حضرت 2 رسولوں کا ذکر داؤد کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے داؤد پر یہاں پہ آتا ہے، تمام رسولوں کا تقریباً رسول جو ہیں 29 رسولوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. پہلے نمبر میں موسیٰ آتے ہیں، دوسرے میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کے بعد داؤد پہ زبور میں نے نازل کی، اور موسیٰ سے میں نے کلام کیا تکلیما. پتہ ہے جب سورۃ مریم آئے گی تو ہم وہاں پڑھیں گے کہ اللہ نے موسیٰ سے نجیہ کیا. یہاں پہ تکلیمہ لکھا خوب کلام کرنا، مطلب ہر وقت لگے ہی رہتے تھے، باتیں کرتے ہی رہتے تھے، خوب کلام. یہ تھوڑی ہے کہیں کیا کہیں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے. اور نجیہ، میں نے موسیٰ کو بات کرنے کے لیے، نجی کسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں سرگوشی، سرگوشی. آپ کو پتہ ہے جب کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب کوئی طور پہ بات کی ہوگی، سارا طور ہل رہا ہوگا، آوازیں دور تک جا رہی ہوں گی، اور صرف حضرت موسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کہ میں نے سرگوشی میں بات. کیا شان ہے نا، سرگوشی میں کس سے بات کی جاتی ہے، کسی خاص بندے کو بلا کے، ہے نا. تو سرگوشی میں نے موسیٰ سے ایسا دل میرا آیا کہ اللہ اتنا پیار کہ تو نے اسے پیار سے لا کے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام سے تو نے بات کی. تو اللہ نے کہا موسیٰ سے میں نے کلام کیا. اور انبیاء، پھر اس کے بعد اس سے آگے آتا ہے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد. اچھا یہاں پہ پیچھے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی. یہاں آتا ہے کہیں بھی آتا ہے، پہلے سے بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے کیا کیا تھا، اصحاب السبت والا واقعہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے بہت جھٹلایا، بہت تنگ کیا، ان کی والدہ کے لیے بڑی غلط الفاظ کہتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کی زبان سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر اللہ نے کہا ان دونوں رسول نے انہیں لعنت کی. اور پھر اس میں انبیاء کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے میں نے انبیاء کو بھیجا. اور یہ سارے انبیاء رسولا مبشرین و منذرین، تمام رسول جو ہیں بشارت دینے والے، ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کو رسولوں کے بعد کوئی حجت، کوئی بہانہ نہ رہے، اللہ کے سامنے کسی قسم کا کوئی بہانہ کہ اللہ تو نے تو ہدایت ہی نہیں دی، ہمیں تو ہدایت کہاں سے آتی. آج ہمارے وقت لوگ کہتے ہیں کاش ہم اللہ کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو تھا تو ابو جہل بھی نہیں زمانے میں، ہے نا. ابو لہب تو سگا چچا تھا. شکر کرے کہ پیچھے بھی ہیں تو ایمان والے تو ہیں. یہ والی باتیں کرنی چھوڑ دیں، جو جہاں ہے جیسا ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور اس کے بعد
کوئی حجت نہیں. اب ہمارے ہاں اگر کوئی کہے کہ اللہ کے زمانے میں وہ زیادہ اللہ کے قریب تھے, نور تھا تو وہ زیادہ ایمان والے تھے, تو اس لیے اب ہمارے ایمان کمزور ہے, ایسی بات کبھی بھی نہ کرے, کبھی بھی ایسی بات نہ کرے. اللہ نے کہا میں نے کوئی حجت چھوڑی نہیں, قرآن کو میں نے زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر تمہارے ہاتھوں تک پہنچا دیا. اور آج تو وہ جو کیا نام ہے زاہد چیمہ, اس نے تو حجت ہی ختم کر دیا, سب بہانے ختم کر دیے. کسی وقت میں یہ بہانہ ہوتا تھا کتابیں کہاں سے ملیں گی, ہے نا, صحیح بخاری کہاں سے لیں. مجھے یاد ہے میری مدر نے صحیح بخاری کتنی کوئٹہ سے منگوائی تھی کہ پنجاب سے کتنی مشکلوں سے منگوائی تھی, اور کہتی ساری جلدیں بڑی خوش ہوتی تھی. بڑا کوئی ان کا پورا کتابوں کا انبار تھا, ایک ان کا جو پڑھتی تھی, بڑا شوق تھا مطالعے کا, آخر وقت تک وہ پڑھتی رہی. تو ایک وقت ہوتا تھا لوگوں کو قرآن تفسیر کی کتابیں یہ ڈھونڈنا, اب تو بہت آسان ہو گیا. اس نے ایک ہی ایپ کے اندر آپ کو ساری تفاسیر, سائے ستہ, سب کچھ تو دے دیا. انگلی سے ٹچ کریں اپنا قرآن ٹھیک کر لیں, پھر ٹھیک کر لیں. انگلی سے ٹچ کریں کسی بھی مطلب نکال لیں, انگلی سے ٹچ کریں تفسیر نکال لیں. پڑھ نہیں سکتے وائس کر لیں, بول کے بتائے گا. کوئی حجت چھوڑی, کوئی حجت نہیں, کوئی بہانہ نہیں. اور پھر دوسری حجت آپ کو میں بتاؤں, یہ جو ہم ٹک ٹاک پہ انگلیاں چلاتے ہیں, ہے نا, اور کوئی آیت آ جاتی ہے اور اس وقت لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی ہے نا, مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر دوسری حجت کی موت بھی ہے. موت اللہ کو یاد کروانے نہیں آتی. حجتیں تو بہت ہیں, یعنی اللہ کی حجت ہے, دلیل ہے اللہ کی, دلیل, حجت دلیل کو کہتے ہیں. تو پیچھے کوئی دلیل یا بہانہ نہیں ہے تمہارے لیے بعد رسولوں کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے, عزیز ہے اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں وہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو, اور جو نہ مانے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اور اس کے بعد 171 آیت لا تغلو, تم غلو نہ کرو, ٹھیک ہے. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے, یا اہل الکتابی, اہل کتاب. تم اب سب سے پہلے میں بار بار کہتی ہوں, جب اہل کتاب لکھا ہوتا ہے نا فٹافٹ عیسائی دین میں آ جاتے ہیں, یہود آ جاتے ہیں, ہم بھی اہل کتاب ہیں. اے اہل کتاب غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے, حد سے بڑھنا. کلٹ جسے کہتے ہیں نا, حد سے بڑھنا بھی نہیں, حد سے بڑھنا تو چھوٹی سی بات ہے, مبالغے کی حد تک چلے جانا, اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا کہ اپنی اوقات سے باہر نکل جانا. اس کو کہتے ہیں اوقات سے باہر نکل جانا. نکلتے کون ہیں, شاعر حضرات نکلتے ہیں. دیکھا آپ نے شاعروں کو, ہاں نہیں, جب شاعری شعر کرتے ہیں نا کسی عورت کے اوپر کوئی, نہیں, پہلے آپ سمجھیں اس بات کو. جب وہ کسی کا حسن بیان کرتے تو اتنا کرتے ہیں کہ جب واپس کرتے لہ کٹ گئی تو کچھ بھی نہیں. آنکھیں, یہ ہونٹ, گڑیاں, اور یہ وہ سب چیزیں ایک ہی کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا, وہ لڑکیاں نہیں ایسی ملتی. ہاں, اور جب کوئی عاشق کسی کے اوپر ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, ایسے کوئی قصیدے بیان کرتے, اور آپ جا کے ملیں تو سیاح کہتے ہائے ہائے اے پسند آیا. وہ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی. یہ تو پھر محبت اندھی ہوتی, تو پھر یہ عیسائیوں کی محبت اندھی ہوئی, ہو گئی اندھی. ہاں, محبت نہیں اندھی ہوتی, جوانی اندھی ہوتی ہے. ہاں, چڑھ جاتی ہے نا, کھوتی بھی ہو جاتی سیدھی 9th کے سلیبس میں اردو میں یہ والی انہوں نے شاعری ڈالی, ڈالی. بچے پڑھتے ہیں پڑھتے. عشقیہ شاعری. اور آپ دیکھیں, اور پھر سے کہتے ہیں مجازی خداتی, تو یہ آپ بتائیں, میں آپ کو انشاءاللہ سے شعرا جائیں گے وہاں پڑھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, شاعر حضرات جس آگے تک نکل جاتے ہیں نا, وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے لیے کہا ہے کہ ایسی وادیوں کی سیر کراتے ہیں جہاں کبھی خود گئی نہ ہو, ایسی باتیں کرتے ہو کبھی خود کی نہ ہو. شاعری اتنی پیاری, شاعر کو دیکھو نا گندا, یہاں سے رالے ٹپک رہی, گندا, یہ وہ, ایسے تھے شاعر. اور آپ کو میں بتاؤں, اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو اتنا بڑھا دیں, اور پھر یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ یہ تو ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دین میں غلو نہ کرو. دین میں غلو, اور غلو ہوتا ہی محبت میں, عقیدت میں, محبت میں, دشمنی میں تو نہیں ہوتا.
دشمن تو چن چن کے برائیاں بیان کرتے ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے کتنی محبت کرنی ہے نا. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے زمانے میں جب اللہ کے ان کو صحابہ نے کہا تھا جو اللہ چاہے اللہ کا رسول چاہے, تو اللہ نے کہا تھا ایسا نہیں کہنا جو اللہ چاہے, رسول کا نام نہیں آئے گا, ہے نا. اور ہمارے ہاں ہم عیسائیوں کو تو جو کہیں ہمارے ہاں عورتیں جاتی ہیں مدینہ جانا ہے, مدینے جا کے مدینے والے کو معافی منگا کے آنی, ہے نا. قوالیاں دیکھ لیں, قوالیوں سے مکہ نکل گیا, مکہ نکل گیا. پہلے مکہ ہوتا تھا میں مکے جاؤں, ہے نا, اللہ کا گھر دیکھوں. اب مدینہ ہے, مجھے مدینہ جانا ہے, اللہ کو چھوڑ کے آگے. ہاں جی بالکل بالکل. وہ ایک آپ دیکھیے بڑھتے چلے جاتے ہیں محبت کے اندر نا. تو محبت کیونکہ انسان کوئی حد لمٹ چھوڑتا نہیں, جس طرف جاتا ہے ان لمٹ ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو دین میں نہ کرنا ایسی حرکت, یہ کرتوتیں تم نے ویسے تو کرنی ہے, دین میں نہ کرنا. دین میں کیا ہے, ہمیں انہیں تو جو کہا, ہمیں کیا کہا, سورۃ مائدہ آنے والی ہے, میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا ہے, پیک کر دیا ہے. پیک چیز کے اندر تم کچھ چیز ٹھوسنا مت. تو ہم نے کیا کیا ٹھوسا ہے وہاں دیکھیں گے جا کے ویسے تو, لیکن غلو ہو جاتا ہے. یہ غلو کیا کس نے کیا, عیسائیوں نے کیا. حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت اللہ ہی بنا ڈالا. انہوں نے کہا اگر باپ بیٹے کی وراثت ہوتا ہے, وراثت تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے, استغفر اللہ. حضرت مریم کو ان کو تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا, اس میں آگے, اس میں نہیں, سورۃ المائدہ میں جا کے یہ بات آئے گی کہ پوچھیں گے کیا تو کہہ کے آیا تھا ان کو, مجھے میری ماں کو الہ بنا, گواہی آئے گی. تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو تیرا پیغام دے کر آیا تھا, میں تو اپنے آپ کو بندہ کہہ کر آیا تھا, تجھے تیری پہچان کرا کر آیا تھا, میں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ غلو, اس کو غلو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بڑھا دینا. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر سار احمد بہت اچھی بات کہتے ہیں. ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کہ تعریف, جو تعریف ہے نا, اس میں آپ دھیان سے تعریف کریں. جب آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے نا, بہت دھیان سے کریں. کسی ڈاکٹر کی کرنی ہے نا, میرے ساتھ ایسا ہوا نا, جب بہت تکلیف میں تھی, تو جب میرے منہ سے جب نکلا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دلا, آپ نہ ہوتی تو میری امی نے مجھے کہا ایسے نہیں کہتے, اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی, حفاظوں میں آ جاتا ہے نا, ہم ایک دم سے اتنی محبت میں آ جاتے ہیں اور سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے ہم سے. یہ کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں. سنیں تعریف جسے ہم عربی میں حمد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے, ہے نا. جب تم اللہ کی تعریف کرو, کھل ڈل کے کرو. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں جب تم نے اللہ کی تعریف میں کچھ کہنا نا, بیش بہا کہو, جتنا کہنا کہو, لیکن جب تم کسی کی تعریف کرو, ان میں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, تو بی اویئر ہو جاؤ. کیونکہ یہ ایسی تلوار ہے تعریف کہ تعریف کی تلوار قلم بن کے یا زبان بن کر, ہے نا. آپ کو اچانک سے کٹ کے نا, تو توحید سے نا شرک میں لے جاتی ہے. جب کسی کی تعریف کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ تم محبت میں آ کے تعریف کرنے کو اترتے ہو, تم بھول جاتے ہو, تمہارے الفاظوں میں شرک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شرک آیا غلو, اس کو غلو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایسے غلو انسان اپنے ساتھ بھی کر جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا پیش کرتا ہے کہ اپنے میں بڑا اچھا, اور وہ ایسے پیر بن جاتے ہیں. دیکھیں نہیں, پیر بنتے بنتے آہستہ آہستہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ میں تو وہی بھی آتی ہے, میں تو استغفر اللہ, ہے نا. اپنے آپ کو غلو کر کے کہاں سے کہاں لے جانا. تو یہ بہت سیکھنا ہے. یہ غلو دین میں نہ کر. تم نے کر لیا, اور چیزوں میں کر لیا, تم نے غلو لباس میں کر لیا, اور لیکن دین میں نہ کرو, تم شرک میں چلے جاؤ, ٹھیک ہے. تو اس سختی سے منع کیا گیا, اور یہیں پہ یہ صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ والی اگر ہم اینڈ پہ دیکھیں, اینڈ میں خل کیا آتا ہے, کلالہ. میں سارا سمجھا چکی. اینڈ کی آیت میں کلالہ آتا ہے, جو میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا. کلالہ کے بارے میں بہت لوگ باتیں کرتے تھے, پوچھتے تھے, تو بار بار کلالہ آتا تھا. تو کلالہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی. اس کے آگے آ جاتی ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ دیکھیں نا, تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. یہ وہی جو بات میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا, کہ اینڈ پہ اس کے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دسترخوان مانگا تھا, ٹھیک ہے.
کہ ہمیں دسترخوان آسمان سے اتار کے لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دسترخوان تو آئے گا اگر نے ناشکری کی نا ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو دیا نہ ہو, ہے نا. وہیں پہ آیت آتی ہے, خود جا کے پڑھیے گا, اس کے اینڈ پہ آتا ہے بالکل. لیکن یہ سورۃ مائدہ دسترخوان کے نام پہ ہے, تو پھر اللہ نے ہمارے دسترخوان کی بہت سی باتیں لکھی ہیں اس کے اندر. مدنی صورت ہے نا, اس کی ساری مدنی ہے, یہاں تک بڑی بڑی مدنی ہے. آگے سورۃ الاعراف مکی آئے گی, سورۃ انعام سورۃ الاعراف مکی آئے گی, پھر توبہ اور انفال اور توبہ پھر مدنی آ جائیں گی. اچھا اس صورت میں کیا ہو رہا ہے جی, ہم نے سورۃ نساء میں سورۃ بقرہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت کی بات کی تھی. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا, ہماری امت بنانے کی ہمیں کچھ باتیں اور عیسائیوں کی کچھ باتیں کی تھی, ٹھیک ہے, اور ہماری غلطیوں پہ بات کی تھی, اور اس ہمیں بہت سی غلطیاں نکال کے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی گھریلو اور معاشرتی باتیں زیادہ, ٹھیک ہے, اجتماعیت پہ بات نہیں ہوئی, زیادہ تر گھریلو اور معاشرتی بات, اور یہ آ رہی ہے اجتماعیت طور پہ. ایزا امت مسلمہ آپ کا اس میں کیا آنے لگا ہے, شریعت مکمل ہونے جا رہی ہے, دین مکمل ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اب اس کی پہلے سٹارٹ لیتے ہیں نا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سب سے پہلے اس میں آتا ہی وعدہ ہے. ہم نے سارے پیچھے قرآن میں آیا, آیت بر میں وعدہ آیا, میں نے نہیں بتایا, ہے نا, ہم نے بات نہیں کی, اور بہت جگہ پر وعدہ آتا ہے, آگے بھی آئے گا. مومنوں کی بہترین صفات میں وہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مین جو سب سے پہلے بات کی گئی ہے نا, وعدہ, ٹھیک ہے. تو کیا جی وعدہ, عقود, عقد کسے کہتے ہیں, عقد ہمارے نکاح کو بھی کہتے ہیں, ہاں جی, گرا لگانا, گرا لگانا. ہاں, تو نکاح بھی اور باقی بھی ساری اس کو تو بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن عقود بہت سی تمہاری گریں جو لگتی ہیں, بہت سے تمہارے وعدے. ایک وعدہ پہلا ہمارے جو وعدے ہیں نا, ہم بیستی وعدوں, دینی وعدہ ہے نا. کیا وعدہ آتا ہے, یا کا نعبد یا کا نستعین, جی وہ ایک الگ وعدہ ہے نا. یہاں پہ جو ہم نے پہلے وعدہ ہے نا, وہ تو یہ جو قرآن پڑھنے کے بعد جو ہم وعدے کر رہے ہیں یہاں اس کے مطابق جو آ رہا ہے, دینی وعدہ, ایاک نعبد ایاک نستعین, ہم تیرے بندے ہیں, تجھ سے مدد مانگی, ہے نا. تو یہ پہلا وعدہ کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور نہیں جانا, نہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنانا ہے, نہ کسی اور سے مدد مانگنی, ٹھیک ہے. پہلا وعدہ دینی ہمارا. اس کے بعد کون سا وعدہ آتا ہے, گھریلو وعدہ, گھر کا وعدہ, نکاح کرتے ہیں, ہے نا. نکاح بھی تو ایک وعدہ ہوتا ہے, عقد گرا لگتی ہے نا, تو ایک وعدے ہوتے ہیں اس میں. تو کوئی جو بھی وعدے پورے کرو, جو وعدے کے بارے میں حدیث پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم کری نکاح کی باتیں کر کے اتنے بڑے بڑے وعدے, اتنے بڑے بڑے وعدے کر کے ہم کسی کی بیٹی لے کر آئیں, یا کسی سے جو وعدے کریں, یا شوہر کرتا ہے, بیوی کرتی ہے, باؤنڈ ہے نا, باؤنڈ ہوتا ہے انسان, بندھا ہوا ہے, وہ توڑ دے. تو آپ بولتے کہ حدیث کے مطابق وعدہ توڑنے والے, ایک تو اللہ نے کیا فرمایا, جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں, اور جس میں وعدہ نہیں اس میں دین ہی نہیں, وہ دین سے خارج ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے پہلے وعدہ ہی توڑا, تو یا کا نعبد یا کا نستعین میں والے اس نے وہی ایک وعدہ توڑا, باقی بھی توڑے گا وہ. تو وعدہ منافق توڑتا ہے, منافق وعدہ پورا نہیں کرتا. اور وعدے کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو وعدے توڑنے والے ہیں نا, ان کے سروں کے اوپر نا جھنڈے ہوں گے, جھنڈے جو کہ ٹھوکے جائیں گے. اب ہم کہتے ہیں نا چھوٹا سا سر پہ انے جھنڈے, تو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جسموں کی جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے جسم کر دیے جائیں گے, تو جس سر پہ دور سے پتہ چلے گا یہ وعدہ توڑنے والے لوگ آئے. جو بڑا وعدہ ہے بڑا جھنڈا, جو چھوٹا وعدہ ہے چھوٹا جھنڈا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ضرور ہے. وعدہ یعنی وعدے کے بارے میں چھوٹی سی جو ہے نا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے جب اپنے بچے کو بلایا کہ میں تجھے کھجور دوں گی, تو اللہ نے کیا دے گی, تو کہا ہاں جی, اگر تو نہ دیتی تو وعدہ خلافی ہو جائے. آج پتہ نہیں کتنی وعدے خلافی کی ہے. بچوں کہتے ہیں یہ بنا لیں گے وہ بنا لیں گے, ہو جاتا ہے. تو ہمارے بڑے بڑے زبردست تھے, کہتے تھے وعدہ نہیں کرتے, کوشش کریں گے. میرے والد تو خاص طور پہ مجھے کہا کرتے تھے, پتر وعدہ نہیں کہندے, کوشش کہندے نے, ٹوٹ جاتی ہے. تو کوشش پوری ہو جاتی ہے, وعدہ پورا نہیں ہوتا. کوشش کریں گے. تو بڑے اچھے تھے, بڑے میں کہتی ہوں دور اندیش لوگ تھے وہ.
تو وعدہ جو کر لیا نا تو پھر وہ پورا کرنا ہے. تو پھر گھریلو وعدے میں گھر میں بھی آپ کو پتہ ہے نا نکاح کے ساتھ میاں بیوی کا وعدہ, پھر آگے بچے, پھر اس کے جو سارے کام سارے اس کے اندر. نکاح کر کے شوہر کیا وعدہ کرتا ہے, میں اس کا کفیل ہوں, میں کفالت کروں گا اس کی سارے کام میرے ذمہ ہیں. اور عورت کہتی ہے کچھ بھی میں ذمہ سے فرما بردار ہوں, میں تو نوکری کرنے آئی ہوں نا, میں نوکر ہوں, یہ میرا آقا ہے, یہی ہے. ہاں آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھے تو یہی ہے, ٹھیک ہے. تو تبھی نوکر کی نخرا کی چار گلا میں سنا لیتے, کوئی گل نہیں, ٹھیک. تو یہاں پہ جو ہے نا نکاح کا وعدہ, اور اس کے بعد جی کون سا وعدہ ہوتا ہے, معاشرتی وعدے, ہے نا, ہمارے معاشرتی وعدے ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں, اسکول میں ڈاکٹر, مجھے ڈاکٹر بچپن سے کہتا ہے کہ میں غریبوں کا علاج کروں گا, میں یہ کروں گا, ہے نا. اور پھر وہ اس پے کے اوپر کام کر رہا ہے, وہ ایک وعدے کے تحت ہے نا, جو جہاں پہ کھڑا ہے ایک وعدے کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں اتنا آپ کا یہ کام کروں گا, اس کے بدلے آپ مجھے یہ دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی کسی نہ کسی وعدے میں بندھا ہوا ہے. ڈاکٹر ذات لیتے ہیں, آپ کے سیاستدان, پھر سیاسی وعدے آ جاتے ہیں نا, معاشرتی وعدے پھر سیاسی وعدے. آپ کسی ہمسائے سے وعدہ کر لیتے ہیں, آپ کسی سے بھی تجارتی وعدے, آپ کے تجارتی وعدے بھی معاشرتی وعدے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تجارت کے معاملے میں, کسی طرح کے معاملے میں آپ جتنے وعدے کر لیتے ہیں. اس کے بعد سیاسی وعدے جو اکثر پورے نہیں ہوتے, ہے نا. سیاست جب کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں سیاست, یہ بڑا سیاسی بندہ ہے, مطلب اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی لچا ہے, پھرنے والا. یہ منافق ہے. ہمارے ہاں تو حالانکہ میں کہتی ہوں نا, سیاست کو منافقت ہونی نہیں چاہیے. اللہ کے نے پورے مدینہ کو مدینہ بنا کے دکھایا, سیاست کی, ہے نا. آپ جنگوں کے حالات پڑھے جا کے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیاست بھی کی اور بڑی کلین اینڈ کلیئر کی, ٹھیک ہے. ہمارے قائد اعظم کلین اینڈ کلیئر, ایسے تو پاکستان میں ڈرتے تھے, انگریز ڈرتے تھے قائد اعظم سے, آپ کو پتہ ہے. قائد اعظم نے اپنی بیماری چھپائی, آپ کو پتہ ہے نا. ان کو ٹی بی تھی, علاج کروانے جا سکتے تھے, پیسے والا آدمی تھا, ایوی نہیں تھا. علاج کروانے جا سکتے, اس نے کہا تھا کہ ایک تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ پتہ نہ چلے, کمزور نہ پڑ جائے. نہ انگریزوں نے پاکستان آزاد ہی نہیں ہونے دینا تھا, پتہ ہے. اس نے کہا تھا, میں کیا نام تھا اس کا, میکلارڈ, اس نے کہا تھا مجھے پتا چل جاتا تھا اس بندے کو بیماری ہے, مرنے میں نے پاکستان بننے نہیں دینا, پتا تھا. سیاست اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے علاج کروانے باہر اسی وجہ سے نہیں جا سکے, ورنہ یہ نہیں کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں, ٹھیک ٹھاک ان کے والدین کا سب کچھ تھا, اور وہ جا سکتے تھے. جو انگلستان پڑھنے جا سکتے تھے تو کیا وہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن نے کہا نہیں. پھر نے کہا میں پاکستان سے بھی کچھ نہیں لوں گا, میری ذات پہ بھی کچھ نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہر چیز سے, تو وہ بھی تو سیاستدان تھے, وکیل بھی تھے. کل میں نے آپ کا ایزا وکیل بھی ان کا بتایا تھا, بڑی کلین اینڈ کلیئر انہوں نے وکالت بھی کی اور سیاست بھی کی. یہ نہ کہ ہو نہیں سکتا, یہ کیسے سیاست بھی کرے. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں سیاستان لڑا, کیونکہ سیاست میں ناقتی ہو, ہم سمجھتے ہیں ایسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, وہ سیاسی معاملے بھی. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا حکومت کے بارے میں کہ ایسے جب انہوں نے غلط کر لیا تو اس سے پاس صلاح رہا ہے کہ سب چھوڑ کے نکلو یہاں سے, تم نے اپنے کردار کو مومن بنا کے دکھانا ہے, تو وعدے پورے کرنے ہیں. اول تو کرو ہی نہ, کر لو تو وعدے پورے کرو. ہم تو اکثر شوہر سے کہتے ہیں کل یہ پکاؤں گی اور رہ جاتا ہے, لیکن پھر کوشش کرتے کر دیں, ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے وعدے اور بڑے بڑے وعدے. اور یہاں وعدے کیوں کہا گیا, شروع ہی وعدہ کہ میں تم سے بہت بڑے بڑے وعدے لینے والا ہوں, حرام حلال کے وعدے لینے والا ہوں, ٹھیک ہے, شرک کے اور توحید کے وعدے لینے والا ہوں. تو تمہیں یہاں سب سے اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا مرکزی وعدہ ہے, وعدے کے ساتھ ہمیں دین ملا ہے, ٹھیک ہے, پوری شریعت کرنے والا ہوں تم پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں دیکھیں حرام حلال کے بارے میں اور شاعر اللہ کے بارے میں بتایا. اللہ نے کہا شاعر اللہ کی, شاعر کیا کس سے ہوتا ہے, شاعر اللہ, شاعر کہتے ہیں ہم, شاعر کہہ دیتے ہیں. دراصل نا ہماری زبان اور ان کی زبان میں بڑا فرق ہے. شاعر اللہ ہوتا ہے, عین ملتا ہے, تو وہ
हामिद सोहेल है ना, वो जो ग्रामर करवाते हैं जमात इस्लामी के, इतनी अच्छी बात उस दिन कह रहे थे। उस दिन कहते हैं कि जो ज़्वाद होता है ना, ग़ाद, तो ये ना दाल की आवाज़ होती है, ना ज़ा की, ना ज़ी की आवाज़, तो ये जो ना अरबी वाले निकाल सकते हैं। अगर कोई अरबी खड़िया वाला कह देना, खुड़िया वाला, तो फिर हम भी ज़्वाद निकाल लेंगे। तो कभी कभी हमसे हैन भी नहीं निकलती, हमारी आइन भी फंस जाती है ना, हमारे हलक से नहीं निकलती। तो ये आइन शायर अल्लाह है, ठीक है, तो हम शायर अल्लाह कह देते हैं। शीन आइन शायर किसे कहते हैं? बाल को। बाल अपनी शैम्पू की बोतल पे जाके देखिएगा, शायर लिखा होता है उसमें, अशार जमा होता है, शायर बाल को कहते हैं। और शऊर क्या होता है? शऊर बाल बराबर चीज आपके दिमाग को जब समझ आ जाती है ना, बारीकी से चीज कहते हैं, बड़ा शऊर वाला बंदा है, बारीक बारीक बातें समझ आ जाती हैं, है ना, शऊर। और शायर इससे बनता है, शायर। शायर किसे कहते हैं? ऐसी चीजें जिनको आपका शऊर पहचाने, आपके शऊर को पता चले कि ये क्या है। तो अजान होती है, हमारे शऊर को पता है हमें अल्लाह की आवाज़ आ रही है ना। मस्जिद को दूर से देखें, हाजी देखें, है ना, एहराम, बैत खाना काबा, बैतुल्ला जो अल्लाह का है, हरम जिसे हम कहते हैं, फिर जो ये सारी दाढ़ी देख के, अबाया देख के, सारी हमारी शायर अल्लाह है, ठीक है। फिर इनका मजाक उड़ाना, वजू करता हुआ, इसका मतलब निशानी भी हो सकती निशानियाँ, ऐसी निशानियाँ, शायर पहचानो उनको, तुम्हारा शऊर जिनको पहचानता है ना, तो ये क्या है, दूर से आपको पता चलता है ना, इसने हाथ में कड़ा पहना, सिख है ना, इसने सेलिब्रेट का, ये ईसाई है। तो हमारी शायर भी तो है ना, हमारी निशानियाँ भी तो है, जिनको शऊर पहचानता है। तो शऊर वाले बनो, और शायर की का मजाक ना उड़ाना, अल्लाह ताला को सख्ती से नहीं पसंद है। हाजी का मजाक उड़ाना, हज का, हाजी का, नमाज का, रोज़े का, रमज़ान लगा लें, कोई भी हमारी बहुत ही शायर, ठीक है। तो जितनी भी निशानियाँ अल्लाह ताला की, उनका मजाक ना उड़ाना। यहाँ तक अल्लाह ने शायर ने कहा है, वो जो जानवर जाते हैं हाजियों के साथ, पट्टे वाले जानवर, वो भी तुम्हारे लिए इज्जत वाला। पता है जब सलाम मायदा पे गए थे अल्लाह के सल्लम, और जिस वक्त वहाँ पे सारे खड़े हो गए थे, और वो आया है, सख्फी आया है अल्लाह के पास, तो अल्लाह ने कहा था कि सारे जानवर सामने खड़ा कर दो, इनको अपने जो जानवरों के है आएगी, वो भी करते थे। उन्हें भी पता था ये पट्टे वाले जानवर आए, फरमाती कि हम ऊन और मोती परो के और उनके पट्टे बनाया करते थे, पता चले ये शायर वाले जानवर है। तो वो उनकी शान ही अलग होती थी कि हाजियों के साथ जानने वाले जानवर, अल्लाह कहते हैं ये जानवर, पट्टे वाले जानवर भी, तो उनकी भी सोचे। जो दीन हमें एक जानवर को भी शायर अल्लाह बता रहा है, तो फिर हमारी मस्जिदें, हमारा नमाज, वजू करता हुआ इंसान, और गिट्टे से ऊपर शलवार हमारे मर्दों की, हम मजाक उड़ाएं, है ना, ऐसे शलवार गिट्टा तो चढ़ी रही है, और फिर वजू करते हुए बड़े बड़े बाज, आप बताएं ना, हर वक्त आप कैसे यहाँ कफ बांध के रख सकते हैं? नहीं ना, आप देखेंगे उमर के कितने बाजू खुले होने चाहिए, हर वक्त नमाज वजू करनी, नमाज पढ़नी है, वो हर वक्त पेंट कोट में फंसा हुआ नहीं रह सकता। गौर करें ना आप, वो अपनी नमाज के मुताबिक से उस तरह का लिबास बनाएगा। हर वक्त जॉगर्स तो नहीं पहन सकता वो, आप सोचें वो क्यों खुला जूता पहनता, पता है मुझे नमाज का टाइम हो जाए, अब उसका मजाक उड़ाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी शायर अल्लाह हैं, उनका मजाक उड़ाना अल्लाह ने सख्ती से मना किया है, ठीक है। नहीं, वो एक अलग मामला है, यहाँ पे शऊर जिनको पहचानता है ना, और दीन के मुताबिक से उसकी बात हो रही, वो सूरह हुजरात में बात आएगी, वहाँ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके बाद आगे कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं वताअनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअनु अलल इस्मि वल उद्वान, कभी भी ताउन करो नेकी में और तकवा के कामों में, और कभी भी ताउन न करना गुनाह के और ज्यादती वाले मामला। सख्ती से आप ये क्यों आ रही हैं आयात? आपको पता है फतह मक्का होने वाला है, फतह मक्का से पहले आयात आई नहीं वाली, क्यों आई है? आगे आएगा ना, एक आयत छोड़ के उसके आगे आएगा कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो। अगर उधर लिखेंगे, हाँ, पढ़ेंगे तो फिर आपको पता
ٹھیک ہے نا, کہ یا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوا عن سبیل المسجد الحرام, کہ اس قوم نے جسے مسجد حرام کی طرف تمہیں جانے کے لیے روکا, ٹھیک ہے, یہ کہ تم زیادتی کرو. اور وہیں جانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور لوگوں نے جانا تھا سب نے. تو پہلے آیات آئیں کہ کوئی دشمن بھی ہے نا تو اس پر تم نے اس وجہ سے زیادتی نہیں کرنی, کیونکہ تم کون بننے جا رہے ہو, تم ایک امت مسلمہ بننے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, تم ایک امت مسلمہ ہو, تم میں ساری وہ خوبیاں ہوں گی جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. تم کوشش کرو. تو کیسے اللہ تم سب کو معاف کرتے چلے جاتے تھے, ہے نا, اور تم نے تقویٰ کی اور نیکی کے کاموں میں, اللہ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے ایک حلف الفضول پڑھا ہوگا بچپن میں آپ نے. اللہ کو فرماتے ہیں کہ میری عمر 23 کی 24 سال تھی, ٹھیک ہے, جب یہ حلف الفضول بنا ہے. جب حلف الفضول بنا ہے نا, اللہ کی عمر 23 سے 24 سال, خدیجہ بھی نکاح نہیں ہوا تھا, تو 25 سال میں ہوا, تو 21 22 23 سال. فرماتے ہیں کہ سب ملے تھے, حضرت امیر حمزہ ہیں, اللہ تعالیٰ میں, اور سارے جو جن کے ساتھ مل کے کیا تھا ان کے سب کے نام میں فضل آتا تھا, اس لیے حلف الفضول کہا تھا اسے. ایک ایسا حلف, اور وہ تھا کہ ہوا یہ تھا کہ مکہ میں ایک شخص آیا تھا, اس کا سارا مال سرداروں نے کھا لیا اور اس بیچارے کو دے نہیں رہے تھے کہ غیر عربی ہے, کوئی بات نہیں, لوٹ لو, خیر ہے. تو پھر انہوں نے مل کے ایک پورا ایک ایسا معاہدہ بنایا, لوگوں کو جمع کیا کہ اگر کوئی مکہ میں آئے اور اس کے ساتھ زیادتی کوئی کرے گا تو ہم سب کھڑے ہوں گے, اس کا حق دلائیں گے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آج بھی کوئی مکہ میں بلائے, مجھے سب سے پسند اپنا وہ معاہدہ تھا الفضول, اور آج بھی اگر کوئی مکہ میں مجھے بلائے نا, حالانکہ دشمنی چل رہی ہے, ایسے کسی معاہدے کے لیے میں جانے کو تیار ہوں. تقویٰ اور نیکی کا ایسا کوئی کام ہو, بڑھ چڑھ کے تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, اور اگر کوئی گناہ کا اور کوئی اگر زیادتی کا معاملہ ہے تو ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اچھا, ہماری بہت سی عورتیں, اگر چھوٹی سی بات, پھر سب مجھے کہیں گے ساری عورتوں میں بات آ جاتی ہے. میں نے دیکھی ہے نا ایسی عورتیں کہ گھر میں ایک عورت گاڑی چلانی آتی ہے, ٹھیک ہے, ایک یا دو عورتوں گاڑی چلانی آتی ہے, اور گھر میں شادی آ جاتی ہے. سارا سال اس عورت کو آج انہوں لہجہ بازار ہے نا, گھر کتنا نیگلیکٹ ہوتا ہے, شوہر کتنا نیگلیکٹ ہوتا ہے, بلا وجہ کا تعاون, بلا وجہ کا تعاون. یہ کوئی تعاون ہے؟ آپ بتائیں. تعاون تو یہ ہوتا نا کہ قرآن کی کوئی محفل ہوتی, کوئی قرآن کا کوئی کام ہوتا, کسی غریب کی کوئی مدد ہوتی, ہے نا. تعاون تو یہ تھا. ہم نے تعاون, سارا سال ہماری شادیاں چلتی رہتی ہیں, اور سارا سال ہم مل کے ایک دوسرے کا تعاون دے کے تو پاگل ہوتے رہتے ہیں. کسی بیمار کو لے جائے تو وہ تو تعاون ہوا. نہیں, نیکی کا کام تو میں کہہ رہی نا, نیکی کا کام تو ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. عیادت کرنے جائیں, کسی غریب کی مدد کریں, کسی غریب رشتہ دار کو ہاسپٹل لے جانا, کوئی کام کرنا, وہ تو ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, بلا وجہ مالز کے چکر کاٹے جا رہے ہیں, کپڑے رنگوائے جا رہے ہیں, ان پہ کام کروایا جا رہا ہے, آج بھی درزی نہیں دے رہا, آج بھی نہیں دے رہا, اب اس کے دوپٹے, تھوڑا کام ہے, ہم خود جانتے ہیں, پاگل ہے, پاگل. اچھا کون ہے ریڈی میڈ ملتا ہے, لینا بریکی نال کام نہیں کیتا ہوں. آپ سوچیں اس بریکی کے کام کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. تھوڑا سا ہمارے بڑے کہتے ہیں ڈانگی ٹپانا سے وقت ہی گزرنا, وقت ایویں ہی گزر جاتا ہے. ہم جب تک زیادتیاں نہ کر لیں, پھر ہمارے گھروں میں لڑائیاں اور مسئلے, بچے خراب, اور بلا وجہ کے تعاون. کہتے ہیں تعاون بھی نہ کریں, رشتہ دار ہیں, اللہ نے کہا نہیں, ایسے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. پھر اس طرح سے آگے آ جا کے دشمنی آ جاتی ہے, قتل آ جاتا ہے, جرم آ جاتے ہیں, چوریاں چکاریاں ڈھاکے بڑھتے چلے جائیں جہاں مرضی. تو جو غلط کام ہے اس میں تو کوئی تعاون نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے واتقوا اللہ, ڈر جاؤ اللہ سے, اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے پورا حرمت علیکم میتۃ, بہتا ہوا خون, خنزیر کا گوشت, اور جس پر کسی اور کا نام لیا ہو, حرام ہے. جس کسی کے اوپر کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے آپ نے ذبح کیا, حرام ہے. ذبح کیا یا پکایا, ٹھیک ہے, حرام. اس کے بعد پھر وہ بات کون سی آ جاتی ہے, سیدھا پہنچ جائے قربانی کے اوپر. قربانی میں جانور لے کر آتے ہے نا, اللہ نے کہا ہے اس کا کہ گلا گھٹ کے مر جاتا ہے,
अल्लाह ना करे वो सीढ़ियों से गिर जाता है, अल्लाह ना करे 2 जानवर लड़े सींग लग जाते हैं, ऐसा होता है? कोई भी ऐसा हादसा होता है जानवर के साथ, उसको फटाफट ज़िबा कर लो, ज़ख्मी है जल्दी से ज़िबा कर लो तो ठीक है, तुम खा लो, और अगर वो मर गया फिर तुम नहीं खा सकते उसको, ठीक है? वो जो बहता उसका खून बह के निकलता है उस जानवर को खा लो, खून उसका उसकी खासों पे एक रग निकल कटती है, उसके दिल से जो खून में निकल के बह जाता है, वो जो मेरे ख्याल बीमारी का कारण होता है, मैं नहीं बताऊँ, ठीक है? हम सब जानते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने फिर वो हलाल कर दिया हमारे लिए, और मना कर दिया कि नहीं दूसरा गोश्त तुम नहीं खा सकते, ठीक है? तो सीधी सी बात है ये सारे। और फिर वो जिसको कुत्तों ने, अब शिकारी कुत्ते भी यहाँ बात कर लेते हैं, आगे जाके आनी है यहीं पे कर लेते हैं। शिकारी कुत्ते पाले जाते थे, शिकार किया जाता था, तो शिकार जब किया जाता है तो आपको पता है कि कुत्ते को जो हातिम ताई का बेटा जो अदी बिन हातिम, उन्होंने पूछा था, ये कुत्ते वो लोग रखे होते तो वो शिकार किया करते थे, तो अल्लाह ने बताया कि जब कुत्ते को छोड़ा कर तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, और जब कुत्ता अपने दांत गाड़ दे खून निकाल दे तो फिर उसने अपने लिए पकड़ा, तुम्हारे लिए नहीं पकड़ा, तुमने सुधाना होता है उसको, वो सुधाए होते हैं ना, तुमने कुत्तों को सुधाया होता है। तो अगर वो दांत गाड़ ले तो उसने अपने लिए पकड़ा, और अगर वो दांत ना गाड़े, उसको चीर फाड़ ना करे, फिर तेरे लिए, ठीक है? तो इस तरह कुत्तों का भी जो इसमें आता है, तो ये फिर जब उसको पकड़ो ज़िबा करो, और वो भी जो किसी खास जगह पे जाके नुसब, खास नसब होता है ना, नसब, ये नसब से मैं आपको बताऊं, एक तो नसब होता है हसब नसब ना, तो नसब, ये नो स्वाद पे हाँ नून स्वाद में नसब कहते हैं इसको, जो हम कहते हैं नसब, इसको कहते हैं गाड़ना, ठीक है? गाड़ना इसका मतलब होता है हमने नसब कर दिया, किसी चीज को किसी का पे गाड़ देना, ठीक है? और ये जब गाड़ दिया जाता है ना तो वो निशान बन जाता है कि यहाँ पर गाय यहाँ बंधनी है, यहाँ पे एक चीज गाड़ी भी यहाँ पे ज़िबा करना है। अरबों ने क्या किया हुआ था, खाना काबा के पास एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे गाड़ा हुआ था, कोई चीज जगह बनाई थी, यहीं पे ज़िबा करना है सामने, वहीं पे ज़िबा करते थे, और अपने बुतों के नाम लगा कर कि ये ऐसे ऐसे वहीं जाके ज़िबा करना। तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम तो जहाँ भी ज़िबा करो अल्लाह को पहुंच जाता है, तो तुम खास जगह पे जाके, हमारी तो नियत पहुंच, अल्लाह ने उसने कहा है ना सुत हज के लिए, हज में अल्लाह ने कहा है, तो उस अल्लाह को गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तुम्हारी नियत पहुंचती है, तो नियत तो हमें पहुंच जाती है, वो तो सोचने से पहुंच जाती है। अब हमने उसको उठाया और जाके हमने देख पकाई, है ना, और खास हमने कहा कि हमने तो जाके हजवेरी साहब, ज़्यादा नहीं कहते, हजवेरी साहब पे लेनी है, उधर ही लेनी है। क्यों? उधर तो पहले इतना मलंग बैठा है जो नशे कर करके पागल हुआ हुआ, वहाँ तो सारा एक निज़ाम चल रहा है, हम सब जानते हैं, पता भी है। फिर हमने यही कहना ना, वो जो खाना काबा में बैठा हुआ है, हज करने गया तो कहते थे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, अपने बेटे को तो डराते हजवेरी साहब से देखते थे, उसे वहाँ भी अल्लाह ने मिला, उसको यहीं से मिला, लेकिन दिमाग देखिए आप, तो अस्तगफिरुल्लाह। फिर हम कहते हैं कि नहीं दिया तो अल्लाह के नाम से है ना, तो अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, हर जगह क्यों नहीं, एक ही जगह क्यों? बस कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। आप किसी भी जगह जाके खास तौर पर किसी के लिए खास नाम लेके पकाना, ठीक है? हम कहते हैं किसी के नाम के ऊपर, तो हम कहते हैं आज अब्बा जी का खाना पक रहे, आज अम्मा जी से खाना पक रहे, क्यों? अल्लाह के लिए कहो ना, अल्लाह के पास जाएगा अल्लाह ताला खुद ही उनको पहुंचा देगा। अल्लाह के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए आज ससुर का खाना पक रहे, क्यों उनका पक रहा है खाना? उन अल्लाह को पका के भेजे, अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। तो ये सारे मामला छोटे छोटे जो हम कह जाते हैं ये वो, और फिर उसके बाद ये कि तुम तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, तुम तक़सीम से क्या बनता है, काफ से मीम कसम, काफ से मीम कसम भी बनता है, और किस्मत भी बनता है ना, और तक़सीम भी बनता है ना, आप देखें। और यहाँ से क्या है, तक़सीम, किस्मत, तुम किस्मतें मालूम करते हो, है ना, दूसरी आयत है थर्ड। अच्छा क्या है जी, तुम किस्मतें मालूम करते हो बिल अज़लाम, तीरों से, हमने
تیروں کی جگہ پہ کیا رکھ لیا ہے؟ طوطے. طوطے. طوطا آپ کو سب کچھ بتائے گا. آپ کو جاب ملے گی نہیں ملے گی, آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. طوطا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا بتایا؟ گائے ذبح کروائی. دیکھو تم نے گائے ذبح کرائی, کیوں کرائی؟ کہ میری مخلوق ہے, تمہاری طرح کھاتی ہے, موشن کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, میری مخلوق ہے, میں ذبح بھی کروا سکتا ہوں, میں مالک ہوں. تم اس کو کیسے الہ بنا کے بیٹھے ہو؟ اور ہم نے وہ طوطے کو بنا کے لیے, ہے نا. اللہ چاہے من میں پھڑک کے مر جائے ہوں, ہے نا. طوطا بیچارہ اپنی آزادی کرا نہیں سک رہا, آزاد پرندہ ہے, اپنی آزادی کرا نہیں سکتا, کسی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. ہم نے کہاں طوطے بنائے, وہ تو پتہ نہیں کون بنائے. جو بھی ہے پوچھنے تو آپ ہی جاتے ہیں نا, پوچھتے تو نہیں جاتے ہیں کہ طوطے سے فال نکلوانے کے لیے. تو یہ فال جو نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں نا. طوطا بھی مجبور, بیچارہ بتانے والا جو طوطے کو پالنے والا بھی مجبور. اس نے طوطا پالے میری کمائی ہو جائے. طوطا کہتا ہے میں آزادی نہیں کرتا, میں کبھی کارڈ اٹھا, ہاں نا, تب مجھے کارڈ اٹھانے پڑتے ہیں. وہ دونوں مجبور, اور دونوں نے مجبوری میں کارڈ دونوں. اور اللہ چاہے تو اس کو دے نہ دے, اس کی خود قسمت کا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے, اور یہ جا رہا ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے, ہے نا. تو یہ قسمتوں کے حال کس طرح پتہ کرنا, ہاتھ کی لکیروں سے پتہ کرنا, ہے نا. اور جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے ہوتے ہیں, اپنے خود ٹھیک نہیں ہوتے حالات, ہے نا. اپنے حالات زندگی میں کچھ اچھے نہیں ہوتے, دوسروں کے دیکھ کے بتاتے رہتے ہیں. اور ستاروں کے ساتھ, ستاروں والا تو معاملہ یہ ہے, آج آپ کا دن کیسا گزرے گا, آج آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا, اور پھر آن لائن بتاتے ہیں. اور اب وہ تو ابھی اتنا لمبا چل گیا, ہمارے وقت میں اخبار میں آتا تھا, تو شوق سے ہم پڑھتے تھے اخبار میں, آج کا دن دیکھنا, آج کا دن دیکھنا کیسا گزرے گا. استغفر اللہ کیا ہے ہم نے کہا, اللہ سے معافی مانگتے. اور میں سیدھی سی بتاتی ہوں, ہم ہنستے تو بس مستیاں ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ آج آپ کے لیے کوئی خاص مہمان آئے گا. یقین کریں صبح سے لے کے رات ہوگی, سارے مجھے کہ جی کوئی مہمان نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں, کوئی تو آنے, کس نے آنا ہے. رات کو کوئی پرانے, ہماری نانی کے پرانے, اتنے پرانے ترانے سارے بابا سے آئے ہیں, تو سارا کھانا بھی نہیں بنانا. میں نے کہا یہ آئے ہیں بڑے بابا جی آئے ہیں, مطلب کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی لکھ دیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. فائدہ ہوگا بھی اس دن. استغفر اللہ, ہاں پر اسی دن سارا نقصان اسی دن ہو. یہ ساری باتیں, یہ کہنا آپ کا سٹار کون سا ہے, سٹار سے پوچھ کے چلتی ہے. اللہ نے کہا ہے نا شعرا, وہ ستارہ بھی میرا ہی ہے, جو تم مانتے وہ بھی میرا ہے, میری مرضی سے نکلتا ہے. سوریا, ہاں نہیں شعرا, شعرا شعرا, ستارہ سوریا کے بارے میں یہ آیا تھا. سوریا نہیں, سورۃ قمر میں شعرا کے بارے میں نام آیا ستارے کا, تبھی سورۃ نجم میں اس کا نام آیا, تبھی تو کہتے تھے نہ ہمارے ستارے کا نام نے سجدہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستارے بھی تو میرے, میں نکالتا ہوں, اور تم لوگ کیا کرتے ہو. تو یہ سارے کام کسی بھی طرح سے کل کے بارے میں پتہ کرنا منع ہے, تم نے یہ نہیں کرنا, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہ ذالکم فسق, یہ ساری نافرمانی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. آ گئی وہ آیت جو اللہ تم کے وفات سے 80 دن پہلے آئی ہے. ٹھیک ہے, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن مایوس ہو گئے سارے کافر دین سے تمہارے. یہ کون سا دن تھا؟ فتح مکہ کا دن تھا, بلکہ ذوالحج آخری جو حج نہیں ہوا وہ دن تیسری آیت ہے, وہی آیت چل رہی, ایک ہی آیت کے درمیان میں. ٹھیک ہے, فلا تخشوہم واخشونی, بس اب کیا ہے, تم ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. کیا ہے, الیوم آج اکملت لکم, مکمل کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا, اور اتمم, اور تمام کر دی نعمت تم پر, پوری نعمت میں نے تم پر تمام کر دی, اور رضیت لکم الاسلام, اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام ایز اے دین. کوئی ہمیں آج ہم کوئی کہتے ہیں کہ اسلام والے, پوچھو فرقہ بتاتے ہیں, ہے نا, فرقہ بتاتے ہیں. کسی کو بولو نا مسلمان ہے, بھی فرقے ہی ہیں, آپ کس فرقے کے, آپ کسی کو یہ پوچھیں کہ آپ کا دین کون ہے,
اسلام نہیں وہ تو ہے پر آپ کس سے تعلق کرتے ہیں. اچھا کسی کو کہو کہ آپ کون ہے جی مسلمان, نہیں وہ تو سارے ہی ہیں. اللہ نے کہا تمہارا نام ہی مسلمان رکھا ہے. سو حج میں اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا نام اسلام, تمہیں مسلمان بنایا, اور ابراہیم کا تو میں نے ملت بنایا. اور آپ بتائیں ہمارے ماں باپ جب ہمارا نام رکھتے ہیں, ہم اپنا نام کوئی ہمارا چینج کر دے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. خود چینج کیا ہوا کبھی کبھی گڈی, مانو, بلی, کالو, کلوٹی نام رکھ دیتے ہیں نا, بعد میں خود ہی برے لگتے ہیں, پھر منع کرتے کہتے نا یہ نام نہ لو, آتے ڈالتے پہلے کہتے یہ نام نہ لو. خود ہی برا لگتا ہے جب ہم اچھے نام سے. اور کبھی آپ غور کریں کسی کو پورے نام سے پکارے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا. آپ کسی کو مکمل نام سے بلائیں نا, پورا نام باپ سے کہتا ہے کتنا اچھا نام لیا اس نے میرا, یہ کیا افی مفی تفی کفی انی منی شنی. تو یہی ہم نے اسلام کے ساتھ کیا. مسلمان نہیں رہے ہم لوگ, ہم نے نام مختلف رکھ لیے, ہمیں ان ناموں سے پکارو. دین ہمارا فرقے کے ساتھ پہچانا جائے گا, نام ہمارا ان کے ساتھ ہوگا, اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ کر لیا. تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں آج دین مکمل کر دیا. جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے, آپ نے کہا میں اپنی بہو سے میں نے ہانڈی مکمل کر لی, ڈھکن بند کر دیا, آپ جا کے چمچ نمک ڈال دے گی, اگر آپ کی وہ آپ کیا کریں گے؟ خیر کہ تھپڑ نہیں مانیں گے آپ کے منہ کہ جب میں پورا کری تو ضرورت کی سی مارا ہے کہ نہیں. ذرا ایسے طریقے سے پوچھنا چاہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں, 8 یا 20؟ ہاں جی مختلف طریقوں سے سوال کیے جاتے ہیں, ایسے کر کے. آپ کو میں کیا بتاؤں, ہمیں پوچھے جواب دینے والوں کو. پھر تراویح آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں پورا رمضان تراویحوں کو روتے رہتے ہیں. بھائی جی پڑھنی پڑھو, نہیں پڑھنی نہ پڑھو, دماغ سے نہ کھاؤ. اور آپ کی مرضی ہے جتنی مرضی. بار بار بتائے نفلی عبادت ہے, نفل عبادت ہے بھائی, مرضی. ہمیں پوچھیں گے آپ کتنی پڑھتے ہیں, ایسے ہی کتنی نہیں پھر بھی کتنی نہیں کتنی بتائیں نہ ہو. تو لگے جانچنا چاہ رہی ہوں. نہیں سیدھی سی بات, تمہیں کیا لگے میری ذاتی عبادت, تم کون ہوتے ہو, نمبر لگا لے یار. تمہیں کون, تم نے جواب دینا ہے. تو جو کہہ رہے 8 پٹی کرے آئے پکی بات. ہاں ہم نے نام رکھنے ہیں نا, ہم نے نام رکھنے سمجھنا چاہ رہی ہیں. ہمارے اپنے محلے میں میں پارک میں جا کے بیٹھا کرتی تھی, اور وہاں میں نے جب کوئی جار, اور میری عادت تھی میں ہر ایک کو پکڑ کے قرآن لکھو. تو خاتون میں نے انہیں کہا کہ آپ قرآن لکھے, تو بیٹھے باتیں کری نا. تو اس کے بعد انہوں نے نا مجھے بعد ان میں سے بچیاں قرأت سیکھنے کے لیے میں نے اس میں چھٹیوں میں رکھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی آپ بچے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں, باجی آپ جی آپ صحابی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا, وہ فلاں باجی. میں نے کہا اچھا میرے پیچھے باتیں کرتی ہے. اچھا پھر میرے ہسبینڈ کو بھی کس نے روک کے پوچھا کہ آپ لوگ بھابھی. میں نے کہا دس ادھر فٹافٹ نام رکھنے کی تیاری ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں ہم مسلمان ہیں, پھر ہم قرآن لکھواتے ہیں, پوچھا کیا جاتا ہے آپ کون سا قرآن لکھتے ہیں. میں کیا اور بھی قرآن نہیں, کون سا قرآن والی جواب ہوتا ہے, کون سا قرآن ہے. نہیں وہ ہم دراصل وہ ماننے والے. میں نے کہا جو مانتا ہے قرآن ایک ہی ہے, قرآن ایک ہی ہے, خدا کے واسطے اس کو تو ایک رہنے دو. کون سا قرآن کیا ہوتا ہے, قرآن تو ایک ہے بھائی, ہم مسلمان ہیں, اللہ ایک, قرآن ایک بھائی, رسول ایک ہے. تم نے الگ الگ راہیں نکال لی ہیں, مت ایسی باتیں کرو. اور اس میں اب جب ہمارا دین مکمل ہو گیا, کسی کی تصویر ہے, ارشاد آپا اپنی مکمل اپنی پینٹنگ کر کے فارغ ہوں, اور کوئی آ کے کہ نہیں جی آپا اس کا جو رے ہے نا وہ ایسے ہونا چاہیے تھا, تو آپا نے تو نکال کے مارنا ہے. تو کون ہوتی ہے بھائی, پینٹر میں ہوں کہ تو ہے, میں کر رہی ہوں. ہاں بالکل. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جب کوئی چیز پیک کر دی جاتی ہے, اس کو پیک کر دیا, اب آپ اس کو کیا انجیکشن لگا کے ڈالیں گے, ہے نا. انجیکٹ کیا نا ہم لوگوں نے, کیا انجیکٹ کیا, بدعت. عید المیلاد النبی انجیکٹ کیا, پھر ہم نے شبراتی انجیکٹ کی, اپنی مرضی کے روزے انجیکٹ کیے, ہم نے بہت کچھ کیا. اپنی مرضی. یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے, کیا رمضان ڈیکور. بالکل جی, بالکل بہت کچھ. اور پھر ایک نہ ایک اور چیز آپ دیکھیں, جمعہ مبارک کہاں تھی مبارکیں, ہر مہینے کی مبارک آ رہی ہے, جمعہ مبارک آ رہی. بھائی وہ جاپانیوں نے اپنا بزنس چلایا ہے, انہوں نے وہ اپنے اسٹیکر بنائے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں چلیں, تم لوگ لگے ہو. ایک تو صبح کا روزانہ سلام ضروری ہے,
پھر جمعہ مبارک ضروری ہے, پھر ہر طرح کا درود بھیجنا ضروری ہے, ہر چیز آپ نے بھیجنی ضروری ہے. کیا ہے یہ, کیا ہے؟ اپنے ہم کہتے ہیں انگلیوں سے نیکیاں کما لیں, ہے نا. پاکستان بن گیا نہیں تو انگلیاں تو رہ جاتی. اس وقت موبائل نہیں تھا, سچ, ورنہ سب نے کہا تو ہم گھر بیٹھے انگلیوں پہ کر لیں گے, ہے نا. تو مطلب آپ کو میں بتاؤں, یہ ہم نے جو بہت سی بدعات پیدا کر لی ہے نا اپنے اندر, اللہ معاف کرے. اللہ نے دین پورا کیا, اسلام مکمل دیا. ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ دین جب ہمارا مکمل ہوا, اللہ کے جانے سے پہلے مکمل ہوا نا, جی بالکل. لیکن اللہ کے جانے کے بعد بہت سے واقعات ہوئے, ہم نے وہ بھی دین میں ڈال دیے. سوچا آپ نے کبھی کیا کیا ہم نے دین میں ڈالا؟ ایسے سوال کرتے ہیں, ہم نے دین پڑھا ہے. یہ حضرت عثمان کو کیسے شہید ہوئے تھے؟ یہ بھائی دین میں تو یہ نہیں ہے نا, یہ تو واقعات ہیں بات کے, یہ تو بات کے واقعات ہیں, اس کا دین سے تعلق تو نہیں ہے نا. وہ ایک الگ, ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کو الگ رکھو, اس کو دین کے ساتھ مرج کر دیا ہم لوگوں نے. آپ دیکھیے بہت سی ایسی باتیں عبد القادر جیلانی کتنی عرصے کے بعد ہیں, ان کو دین کے ساتھ مرج کر دیا ہم لوگوں نے. تو ہم نے یہ غلطیاں بہت کی ہیں, بہت ہمارے یہ غلطی ہوئی ہے. اور دین ہمارے اللہ نے کیا حق کو باطل سے نہ ملاؤ, گڈ مڈ کر کے رکھ دیا. اور چھپاؤ مت, یکتمون, مت چھپاؤ, ہے نا. اور ہم نے چھپایا بھی بڑا کچھ ہے. آج دین ہمیں کتنا آسان لگتا ہے پڑھ لینے کے بعد, ورنہ تو میں کہتی ہوں جو وہ مائک پہ بیٹھا ہوا مولوی ہوتے کہتا تجھے سارے بخشے نہیں جانا. کل میں چیخ سے ڈراتے ہیں, چیخ. میرے ہاتھ معاف کرے تو بس. حقیقت باتیں ہیں, پتہ نہیں تو بخشا جائے نہ جائے. وہ جو بیچارہ عاجز بیٹھا ہوا ہے نا, ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی عاجزی پسند آ جائے. آپ یقین کریں, مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں بیٹھی آپ کو سمجھا رہی ہوں اور ان میں سے کوئی ایسا اٹھے چھٹی توبہ کرے اور اللہ اس سے بخشے. کسی پہ لکھا نہیں ہو یہ اللہ اس کو بخشے گا, کوئی کبھی نہ سمجھے کس کو بخشے گا. بڑے بڑے بیٹھے رہ گئے اور چھوٹے نکل گئے, ہے نا. کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی کوئی نہ کہے. کیوں ڈراتے ہو اپنے رب سے؟ اتنے پیارے رب سے ڈراتے ہو, اتنے پیارے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کے اور قرآن کو چھوڑ کے مشکل بنا کے, اور سارا مشکل دین برِ صغیر میں, پاکستان میں اور ہندوستان میں, باقی جگہ پھر بھی آسان ہے. آسان ہے. یہ مشکل ساری ہم پر ڈالی گئی, ٹھیک ہے. تو دین کے اندر بیچ میں ڈال کے یہ سب کام کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے اندر کہ قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ حرام اور حلال, اہل کتاب کا کھانا اور عورتیں تم پر حلال ہیں, مگر پھر اہل کتاب کا کھانا مطلب کون سا کھانا جس میں کوئی حرام نہ ہو, اس دسترخوان پہ کھانا جس میں کوئی حرام نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اہل کتاب کون کون ہوتے ہیں؟ یہود اور عیسائی ہیں. تو آج ہم بھی اہل کتاب ہیں, ہم نے فرقوں کے نام سے کہا ہے اے فلانے فرقے تے کروائے تے کھانا نہیں. سوچو, ہمیں کہا عیسائیوں تو کھا لو, وہ کہتے ہیں انہوں نے کروائے تے کھانا نہیں. ہے کہ نہیں ایسی باتیں ہمارے اندر؟ وہ بڑھ کے بھیجتے ہیں نا, مطلب وہ کسی کے نام کے نہیں, کسی کے نام کی تو کسی کے گھر سے بھی آیا تو نہیں کھانا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ کو میں یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ جو اس کو منع کیا گیا جس کاموں کے لیے, اب کرسچنس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ کھا سکتے ہو اور یہود کا بھی کھا سکتے ہو, لیکن یہ کہ ان کے گھر میں حرام نہ ہو, ان کے دسترخوان پہ حرام نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ کر سکتے ہیں. اور ہم تو اتنی کرایت کرتے ہیں نا, سینا پکیاں سینا جو اپنے گھر آتی ہیں, کرسچن لگ جاتی ہیں آپ کے کام میں, ان کو اتنا ہم کرایت کر دیتے ہیں نا کہ اس کے کام میرے کپڑا آتا نہیں پرے کھڑو فلاں جانا, ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ. آپ بتائیں آپ اسلام کا کون سا والا رخ پیش کریں گے؟ کیا آپ کی کتاب میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ تم ان کا کھانا تک کھا سکتے ہو اور ہاتھ لگا دے تو ناپاک ہو جاتے ہو, ہے نا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم اگر اس طرح کرتے ہیں نا تبھی تو اسلام نہیں پھیلتا, تبھی تو اسلام نہیں پھیلتا نا. میں کہہ تو نہیں, میرے پاس ایک لڑکی تھی, بیبی کو میں نے کہنا کرسچن 14-15 سال نے بس کام کیا, میں کہنا بیبی تیری چنی اچھے آتے تو مسلمان کے لیے بات دیکھ رہا ہے مسلمانوں میں میرے بےمان, آرام سے کہتی تھی جنہ مسلمان ہے سارا بےمان. تو آپ بتائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مار دیتا کسی کے. تو ڈاکٹر سارمت کیا کہتے ہیں کہ میں جلدی تبلیغ کے لیے باہر نہیں جاتا, کہیں بھی نہیں جاتا. اپنی گھر آگ لگی ہو تو باہر کدھر جائے بندہ,
وہ کہتے ہیں مسلمان مسلمانوں کو ہی مسلمان کر لیں، یہی بڑی بات ہے، تو باہر کدھر جائیں؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا تمہارے اپنے بچے تو نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا سن ہم کیا کریں، سمجھا کے تھک جاتے ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں سمجھتا، کہیں تو کوئی سمجھے کوئی، ٹھیک ہے نا. آج ہم مسلمانوں کو ہی مسلمان کرنا پڑا، جبکہ ہمیں آئے تھے ساری دنیا کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. دین کو غالب کرنا. ہاں جی. اور یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی پاک عورتیں تم پر حلال ہے، اس میں بھی آپ نے پاک دیکھنی ہے. وہاں پہ وہی جو محسنین غیر مسافحین ہے نا، کہ تم ان کو نکاح ملانے والے بنو نہ کہ بدکاری کرنے والے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اور ان میں بھی کون سی ہوں؟ جو کہ متخذ اخدانی، خدن کہتے ہیں، خواب دال نون خدن کہتے ہیں چھپی دوستیاں، اور وہ بھی کون سی دوستی؟ جنسی تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، فرینڈ شپ. خاص طور پہ کون سی؟ بوائے فرینڈ ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ایسی دوستیاں سختی سے منع ہے، جو یہ لگانے والی نہ ہو. تو یہ ناپسندیدہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں مرد عورت کیسے ہیں دوستی، تو سب سے اچھا دوست میاں بیوی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. یہ مرد عورت کا اختلاط، ان کا آپس میں باتیں کرنا، چاہے منگنی بھی ہو جائے اس کے بعد بھی کسی طرح بھی، چاہے میسیج کے اندر، چاہے خود بات کر کے، کسی طرح کی چھپی دوستیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی عورتیں نہیں ہونی چاہیے. ان سے نہ ان کی ہو تو نہ آپ کی ہو. کیوں کہتے ہیں نا چور چوری سے ہیرے پھیری سے نہ جائے، ہے نا. ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، وہ جو توبہ کرنے والیاں ہوں اور آگے اصلاح کرنے والی ہوں. اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسل میں ایسی باتیں اور ہم میں بھی ایسی باتیں آج بھی کسی میں نہ ہوں، لیکن جو ہوں تو وہ توبہ کرنے والیاں ہوں، ٹھیک ہے. ایسی نہ ہو جن کو عادت اور چسکا پڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی نہ ہو. اور اس کے بعد آگے آتا ہے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو گیا ٹائم، اب ہم وضو کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. وسط مائدہ شروع ہو چکی ہے، کل سے ہمارا چھٹا پارہ انشاءاللہ اللہ کرے پورا ہو جائے گا، اور کل سے ہم وضو سے بات شروع کریں گے، ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا رب آسانی کر، مشکل نہ کر. ہر آسانی یا رب العالمین، جو ہمیں تکلیف اللہ پاک اول تو نہ آئے اور آئے تو آسانی کر. اللہ یہاں آنے کی، قرآن پکڑنے کی، روزہ رکھنے کی، صحت تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ہر ایک کو آسانی نصیب فرما. یا رب العالمین جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کی سب سن لے، سب کے سب معاف کر دے. جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. آپ